بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کی میزبان فائزہ امداد اور میرا ساتھ دے رہے ہیں جناب توفیق بٹ۔ بہت شکریہ آپ کا بٹ صاحب۔ آج 25 رمضان المبارک ہے اور ماہ رمضان جو ہے وہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہماری عبادات کو قبول کرے اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے رکھے۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی سوچ، ایک ایسا وجود جو لوگ اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہیں لیکن وہ حقیقتاً ہوتا نہیں ہے، اور بٹ صاحب لوگوں نے اس پر بہت ہی من گھڑت عقائد بنا لیے ہوئے ہیں اور بہت حد تک یقین کرتے ہیں۔ اس کو توہم پرستی کہتے ہیں۔ آج اس حوالے سے جو ہے وہ ہم ایک تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو ہمارے مہمان ہیں میں چاہوں گی ان کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد منہاج الدین قادری صاحب۔ آپ اسلامی اسکالر ہیں سر، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوالحسن صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی۔ آپ بھی اسلامی اسکالر ہیں اور نعت رسول مقبول اور تلاوت کلام پاک کے لیے شہزاد احمد قادری صاحب جو ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے۔ اور ابھی ہمیں ہمارے کچھ دوسرے مہمان بھی جوائن کر لیں گے، اور زوم پہ ہمارے ساتھ محمد علی زنجانی صاحب ہوں گے، اسٹرالوجر ہیں۔ اسٹرالوجر۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے تلاوت کلام پاک کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ مانگتے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ
صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت بہت خوبصورت۔ بٹ صاحب اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی پلیز۔ مفتی صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ یہ توہم پرستی بیسیکلی ہے کیا؟ اسلام میں اس کے بارے میں کس قسم کا حکم ہے؟ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پر چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم سب تھوڑا تھوڑا یقین رکھتے ہیں، مثلا کالی بلی اگر راستہ کاٹ جاتی ہے، یا پھر اگر برے خواب آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اپنے تکیے کے پاس جو ہے وہ پیاز یا چھری رکھ لے تو آپ کو کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوگا، پھر نظر سے بچانے کے لیے پیشانی پر سرما لگا لینا۔ تو ان باتوں میں کتنے حقائق ہیں اور ان میں توہم پرستی کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میم فائزہ آپ کو اور بٹ صاحب آپ کو اس یونیکنیس پہ بہت مبارک ہو کہ آپ ہر روز ہی کسی اہم موضوع کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ آپ دونوں کو اور سما نیوز کو بہت ہی اس پہ جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے، کہ آپ کے ذریعے اور آپ کے اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ٹیچ کیا جا رہا ہے، ان کو ویل ٹرینڈ کیا جا رہا ہے۔ تو آج بھی آپ نے بہت ہی ایک اہم موضوع اس کا انتخاب کیا ہے۔ توہم یا وہم پرستی بنیادی طور پر یہ ایک احتمال کو کہتے ہیں، اس کو گمان کو کہتے ہیں۔ اب اس کی کئی ڈائریکشنز ہیں۔ یہ بعض اوقات وہم پرستی یا توہم جو ہے یہ عقیدے کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے تو تب عقیدے میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اگر یہ عمل کی دنیا میں آ جائے تو انسان کے جو ایکشنز ہیں، ان کے جو عمل ہیں، اس میں بگاڑ پیدا کر دیں۔ اور اگر یہ انسان کی فکر اور اس کی سوچ میں آ جائے تو انسان فکری طور پہ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی کئی ڈائریکشنز ہیں جو توہم پرستی ہے، جو وہم ہے۔ اب اگر عقیدے کی دنیا میں آ جائے تو انسان کا اللہ رب العزت پہ یقین وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ذات پہ کمزور ہو جاتا ہے۔ توکل جس پر اسلام اتنا زور دیتا ہے، اللہ پر یقین جس پر اسلام اتنا زور دیتا ہے، اس میں انسان بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیم لائک دس، جو رسولوں پر ایمان ہے، عقیدہ آخرت ہے، اس کے حوالے سے، آسمانی کتابیں ہیں اس کے حوالے سے، یعنی کئی حقیقتوں پر، کئی پہلوؤں پر انسان عقیدے کے اینڈ سے وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کے عمل میں یہ چیز آ جائے تو وہ بد عملی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے عمل میں وہ حسن نہیں رہتا، عمل میں وہ اعتدال نہیں رہتا، توازن نہیں رہتا۔ اگر فکر میں یہ چیز آ جائے تو انسان فکری طور پہ الجھ جاتا ہے، اس کی فکر اپسیٹ ہو جاتی ہے، وہ فکری طور پر یا افراد کا شکار ہو جاتا ہے یا تفرید کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اسلام نے جو اس حوالے سے رہنمائی کی ہے، ہر حوالے سے اسلام نے قرآن میں اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دو ٹوک وضاحت فرمائی ہوئی ہے۔ عقیدے کی دنیا میں سب سے بنیاد ہر عقیدے کی جو ہر عقیدے کی بنیاد ہے، ہر نبی اور رسول کی تعلیمات کی جو اصل ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک بندے کا اللہ کے ساتھ رشتہ وہ مضبوط کیا جائے، وہ تعلق مضبوط کیا جائے، تاکہ وہ ہر اعتبار سے، وہ اعتقادی اعتبار سے کسی بھی جگہ پہ وہ الجھے نہ، وہ اللہ رب العزت کی ذات پر اتنا مضبوط یقین رکھے کہ یہ جو جن کا میں فائزہ بھی ذکر کر رہی ہیں، یہ بہت ہی مائنر سی چیزیں ہیں، اور بدقسمتی کہہ لیں یا شومی قسمت کہہ لیں کہ یہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں نہیں ہے، جی پوری دنیا اس کو میں نے اسٹڈی کیا ہے تو بہت ترقی یافتہ ممالک بھی جو ہے وہ بھی ان چیزوں کا شکار۔ مفتی صاحب، آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی۔ آپ نے عقیدہ توحید کی بات کی، اب یہ دیکھ لیں مائنر سی باتیں آپ نے کہا، وہم یا توہم، لیکن یہ عقیدہ توحید پر جب ضرب لگاتی ہیں تو شرک اور بدعت پیدا ہوتے ہیں۔ زنجانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے بھی میں جاننا چاہوں گی کہ یہ بہت جو ہے وہ کرٹیکل معاملہ ہو جاتا ہے جب یہ شرک اور بدعت میں بدل جاتا ہے، اور پھر یہ تقدیر پر انکار بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور تقدیر پر انکار تو ایک بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ زنجانی صاحب، یہ جو ستاروں کی چال، ستاروں کا حال ہے، اس کے لیے بھی یہی بات ہے کہ یہ تقدیر پر انکار ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کیا یہ بھی جو ہے وہ وہم اور توہم پرستی میں آتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، توہم پرستی کو ایون ہم اپنی ایسٹرالوجی کے اندر بھی اگر دیکھیں تو اس کا تعلق ہوتا ہے انسان کی عقل سے۔ عقل کو کنٹرول کرتا ہے رولنگ پلانٹ مرکری، جو اس کی بدھی بھی ہے، اس کی سوچ بھی ہے، اس کا شعور بھی ہے، اور اس کی آگہی بھی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو سیکھا ہے اس کے مطابق وہ چیزوں کو آگے لے کے چلتا ہے۔
کہ انسان کے وہم میں یا اس کے گمان کے اندر اپنی ناکامی کا خوف ہو، یا اپنے کام یا اپنے خواہشات کے پورے نہ ہونے کی جو وہ ایک خوف ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ کسی نہ کسی طرف چلا جاتا ہے، جس وجہ سے اس کے اندر یہ کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تقدیر، مقدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو لکھا ہے وہ اس کو ملتا ہے، اور اسٹرالوجی کے اندر بھی ہم لوگ اسی چیز کو دیکھ کے انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں کہ 100% اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اچھائیوں اور برائیوں کو اپنے اعمال کی وجہ سے آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارا یہ کام ہوتا ہے، میں ہوں یا کوئی بھی اسٹرالوجر ہو، ہم کسی کے مقدر کو بدل نہیں سکتے۔ ہم اس کی زندگی میں آنے والی جو مشکلات ہیں، کہ جیسے بارش میں چھتری استعمال کر لیں، گیلے ہونے سے بچ جائیں گے، اس وقت کا انتظار کر لیں، یہ گزر جائے تو آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ہم بیسیکلی لوگوں کو اکارڈنگ ٹو اپنے جو ہمارا دین ہے یا ہمارا مذہب ہے، اس کے مطابق ریمیڈیز کی طرف لے کر چلتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، تاکہ وہ اپنی چیزوں کو بہتر انداز میں، بہتر وقت میں اور اچھی صحیح۔ چیزوں کے انتخاب سے، جیسے ہر انسان کا بلڈ گروپ دوسرے سے میچ نہیں کرتا، ہر انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے میچ نہیں کرتے، ایون دو جڑواں بچے ایک شکلے ہونے کے باوجود بھی نصیب دونوں کا آپس میں میچ نہیں کرتا، ایک وقت میں پیدائش ہوتی ہے، اور اس طرح دنیا میں کروڑوں انسان ایک وقت میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے نہ مزاج ملتے ہیں، نہ رویے ملتے ہیں، نہ معاشرے ملتے ہیں۔ تو ان کی زندگی کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر آگے لے کے چلا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق ان کی بیٹرمنٹ کے لیے چیزوں کو بتایا۔ جیسے جو لوگ گرین کلر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان لوگوں کی باڈی میں ان کی جو سوچنے کی کیپیبلٹی ہے، اس کا اورا ان کا بڑا سٹرونگ ہوتا ہے، کہ وہ توہم پرستی جو ہے یا اپنے دماغ کی جو ان کی چھٹے حص ہے، وہ ان کی اکثر ایکٹیو رہتی ہے، چونکہ گرین نیچر کا کلر ہے، مرکری کا کلر ہے، قدرت کا رنگ ہے۔ تو یہ انسان کو اس کے موڈ کو بہت اچھا رکھتا ہے۔ صحیح۔ لیکن چند ایک ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ کلر سوٹ بھی نہیں کرتا، کہ وہ اس کو یوز کریں تو ان کا دماغ ضرورت سے زیادہ چلتا ہے، اوور تھنکنگ شروع ہو جاتی۔ اب اوور تھنکنگ انسان کو انزائٹی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو انسان کے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، سٹی آف برتھ کے مطابق بیلنس کیا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق ان کے عادات کو بھی بیلنس کر کے ان کا اسم اعظم ہو، ان کے صدقات ہوں، یا اس حوالے سے کوئی جیم سٹون ہو۔ جیسے زمرد ہے، زمرد ہمارے پاکستان کا ایک بڑا خوبصورت سٹون ہے، یہیں سے نکلتا ہے، اور اگر وہ آپ کو سوٹ کرے اور آپ پہن لیں تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو سکتی ہے، یا آپ کی لیکن باڈی سنجانی کو، صاحب، اگر آپ کے پتھر دماغ کو پہننے سے، رنگوں کا اس حساب سے استعمال کرنے سے، اس میں اعظم پڑھ لینے سے سب کی قسمت بدل جائے تو ہمیں تو پھر جو ہے نا کوئی بھی شکایت نہ کرتا نظر آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو ہمیں اس حوالے سے کوئی خاص نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سا رنگ پہننا ہے، کون سا رنگ نہیں پہننا۔ ہمارا دین تو ہمیں اس حوالے سے کوئی خاص تلقین نہیں کرتا ہے۔ جی بالکل ایسی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، وہیں پہ یاقوت و مرجان کا بھی ذکر آتا ہے۔ سورہ بروج کی سب سے پہلی آیت ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، کہ میں قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے برجوں والے آسمان کی، کہ اللہ اپنی تخلیق کی قسم کھاتا ہے، اپنی نعمتوں کے بارے میں بتاتا ہے، کہ جب ہم زیتون کھانے سے فائدہ لے سکتے ہیں تو اللہ کی ان نعمتوں سے ہم کیوں فائدہ ہے۔ کہ جو حکومت تھے وہ عقیق کا صفوف بنا کے میڈیکلی لوگوں کا علاج کرتے تھے، اور اب سائنس بھی کہتی ہے کہ زمین میں جب موسم بدلتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کے حال بھی بدلتے ہیں۔ اسلام ہمیں انسانیت کے حوالے سے بہت کچھ بتاتا ہے، لیکن اسلام کے اندر جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے ایک پروفیسر ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، یونیورسٹیز آتی ہیں، کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بیسک بتائی گئی ہیں، لیکن اس کو آگے ایکسپلور کیسے کرنا ہے۔ اب قرآن کے اندر اے آئی تو نہیں ہے، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی ہے چیزوں کے اندر، وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی چیزوں کو بہتر کرتے ہیں، کہ ہر انسان کا ایک اورا ہے، ایک حالہ نور ہے، قوس و قزح کے 7 رنگ ہیں، اور ہر پلانٹ اس کلر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب اورا کیمراز آ چکے ہیں کہ آپ اس کیمرے کے سامنے بیٹھیں، وہ آپ کو خود بتاتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر کون سا کلر کم ہے، کون سا کلر زیادہ ہے، کس کی زیادتی ہے، کس کی کمی ہے، اس کے مطابق آپ اپنی باڈی کو بیلنس کر سکتے ہیں۔
اور یہ پوری ایک سائنس ہے. کلر سے تھراپیز ہوتی ہیں, یہ کلرز کے پوری حوالے سائنس سے ہے. بہت زنجانی ساری صاحب آپ چیزیں. کے پاس میں پھر آؤں گی. اپنے ناظرین کو بتائیں ہمیں جوائن کیا علامہ ڈاکٹر امجد علی جعفری نے. جناب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. توہم پرستی کا ہمارا آج ٹاپک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی اس پر رائے لیں گے. مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, زنجانی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا انفلوئنس ہوتا ہے. اگر انفلوئنس کو لینے لگ جائے بندہ تو بہت حد تک ان چیزوں کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے, اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ توحید پر بھی ضرب لگا سکتا ہے, عقیدہ توحید پر, پھر وہ وہم اور توہم پرستی ہوتی ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی ہے مختلف معاملات میں. جی تو قرآن پاک تو وہی ہے نا, وہ اس میں تو ظاہر ہے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو وہ ہمیں تو چیزوں کو اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. بے شک قرآن میں یہ بھی ہے کہ اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے, تو پھر یہ سب ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے. اس کا انفلوئنس ہم پر کیسے ہوتا ہے؟ شکریہ, جزاک اللہ خیر. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے میں چند ایک باتیں اس کے حوالہ سے کرنا چاہتا ہوں جی. کہ توہم, فعال اور طائر, یہ تین چیزیں ہیں جن سے شگون لیا جاتا ہے. جی. طائر یہ بدشگونی یا نحوست کو کہا جاتا ہے. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, لا عدوہ ولا طیارہ, نہ تو کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ ہی کسی چیز سے کوئی چیز نحوست پکڑتی ہے. یعنی کوئی چیز کسی چیز کے لیے منحوس نہیں ہے. صحیح. یہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اصول دیا ہے. صحیح. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لا طیارہ الا الفال, بدشگونی نہیں ہے. اسلام میں فال کی اجازت موجود ہے. ایک ہے ہمارا عرفی فال, یہ جو نکالتے ہیں طوطے سے نکال لیا, یہ مراد نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا ومل فال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فال کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمۃ طیبہ, اچھی بات. یعنی آپ مجلس میں بیٹھے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں, اچھی گفتگو کرتے ہیں. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے, مشرکین مکہ کے سفیر آ رہے تھے, تو جب سہل بن عمر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نام کیا ہے؟ تو فرمایا اچھا, سہل کا معنی تو, سہیل کا معنی تو آسانی ہے. فرمایا تمہارے پاس آسانی آ گئی, اس کے بعد صلح ہو گئی. تو یعنی شریعت اسلامیہ بدشگونی, کسی سے نفرت, مخلوق سے ہو, کسی انسان سے ہو, کسی جانور سے ہو, اس کو قطعاً پسند نہیں کرتی. ہاں کسی سے اچھائی, اور اچھائی میں بھی یہ چیز ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ اس کو مؤثر نہیں ماننا. جیسے ابھی زنجانی صاحب بیان کر رہے تھے کہ وہ پتھر جو ہے وہ اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے. جی. تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا. کوئی پتھر, کوئی جانور, کوئی جو ہے ستارہ, وہ انسانی زندگی پر کوئی اثر نہیں رکھتا. صحیح. اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے, یہ ہمارے لیے کیوں مسخر کیے گئے ہیں؟ فرمایا یہ ہماری ضیاء و رضا کے لیے پیدا کیے گئے. اس سے صرف انسان جو ہے وہ اپنے جو ظاہری مفاد ہے وہ لے سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ نظریہ جب آپ جاہلیت میں دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے جہنم میں عمر بن لوہی کو دیکھا, وہ اپنی آنتڑیوں کے گرد گھوم رہا تھا. میں نے پوچھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ کون ہے اور اس کو کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عرب کا وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے عرب کے اندر بت پرستی کا آغاز کیا. اب وہ بت پرستی کا آغاز کیا تھا؟ اس سے پہلے عرب کے اندر بت پرستی نہیں تھی, وہ لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے. تو یہ بیمار ہوا اور شام کے علاقے میں گیا تجارت کی غرض سے, وہاں بت پرستی تھی. وہاں اس نے لوگوں سے دیکھا کہ یہ کیا معاملات ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ان سے ہم اپنی مناجات معاملات جو ہیں وہ حل کرواتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ مجھے بھی کوئی ایسی چیز تیار کر کے دیں. تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ اس وقت عمر بن لوہی نے عقیق پتھر جو ہے اس کا بت تیار کروا کے شام سے یہ بیت اللہ میں لا کر اس نے رکھا. اور نتیجہ کیا دیا تھا کہ یہ پتھر ٹھنڈا ہے اور اس سے جو ہے وہ رزق میں برکت آتی ہے
اور پھر یہ توہم اس قدر بڑھتا کہ لوگوں نے اس کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا شریک اور اس کے ساتھ پھر لات منات اور عزا جیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کے شریک قائم کر دیے گئے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے اثر کے حوالے سے جو بات کی کہ اثر کوئی نہیں ہوتا ان چیزوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو پھر اس نور کے توسط سے کوئی اثر تو ہونا چاہیے، کوئی تاثیر تو ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے، تاثیر اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مثال کے طور پر دم کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ میرے الفاظ کی تاثیر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تاثیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کلام اللہ کی تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تاثیر ہے، صحیح، چیزوں کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ چیزیں صرف اس دنیا میں مزین کی گئی ہیں خوبصورتی کے لیے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ۔ صحیح۔ اچھا فائزہ، حافظ صاحب سے کچھ پوچھنے سے پہلے، حافظ محمد عمران صاحب سے میں انہیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ چند روز پہلے ہمارے گھر کی ایک مددگار خاتون ہے، تو پتہ چلا جی میری بیگم نے مجھے بتایا کہ وہ اس کو 3-4 روز سے بخار ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں اور میری بیگم کوارٹر میں چلے گئے اس کی عیادت کے لیے، تو پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں بخار تو مجھے ہے لیکن میری طبیعت بہت گھبراتی ہے، اور کہ وہ نا میں 2-3 دن پہلے جو ہے وہ میں گزر رہی تھی تو میرے آگے سے جو ہے وہ ایک کالی بلی گزر گئی۔ اچھا۔ تو اس کے بعد پھر میری طبیعت میں بے چینی پیدا ہوئی، اضطراب پیدا ہوا، اور پھر مجھے خوف پیدا ہوا میرے اندر، اور پھر مجھے بخار ہو گیا۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ وہ اس وہم اور اس میں وہ مبتلا تھی۔ تو میں نے کہا ہاں یہ تو ہوتا ہے، کیونکہ وہ یقین پورا کیا ہوا تھا اس نے اس پہ۔ تو پھر میں کوئی 2-3 دن بعد اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ وہ جو آپ نے بتایا تھا نا کہ میں یہاں سے گزری تو ایک بلی میرے آگے سے گزر گئی، میں نے کہا میں نے اس کا پتہ کروایا، وہ بلی نہیں بلا تھا، تو اس لیے میں نے کہا آپ کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو 2-3 دن بعد جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، کیونکہ اس کو بتایا کہ وہ، میں نے کہا کہ وہ بلی کے گزرنے کے کہا تھا، کالی بلی، تو آپ کے آگے سے جو گزرا تھا وہ بلا تھا۔ حافظ صاحب، عقیدے کی حد تک یقین رکھتے ہیں ہم ایسی چیزوں پہ، یہ مسلمانوں میں وجہ کیا ہے یہ توہم پرستی کی؟ یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب زدنی علما۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اگر کسی ہم کلمہ گو ہیں، اگر ہمیں کوئی وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ واہ، بالکل۔ قرآن کریم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آج بیٹھے 2025 میں یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی اس چیز کا تعین بھی کرنا ضروری ہے، باہمی گفتگو میں جب ہم سیاست کو، معیشت کو، تجارت کو، نفع اور خسارے کو موضوع بحث لاتے ہیں تو ہمیں اس بات پر بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری زندگیاں واقعتاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس کے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ ہمارے لیے ہی ہے۔ تو اگر ہماری زندگیاں، ہمارے معمولات قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے مطابق نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اب ڈنڈے سے پکڑ کے تو آپ کو کسی کو کرا نہیں سکتے، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ جب ہم بلے اور بلی کے ساتھ جڑ جائیں گے کہ بلی کی وجہ سے ہمارا بخار آ گیا اور بلا آیا تو بخار اتر گیا، تو پھر یہ بلے اور بلیوں کو تو پوچھا نہیں جانا، پوچھا تو جانا ہے ہمیں کہ ہم کس طرف گئے، کیا ہم وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، ٹھیک ہے، طائف من الشیطان، تو پوچھا تو ہمیں جانا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس اپنی راہ ہدایت سے جو لا بک ہے اللہ کی،
جس میں اللہ تعالیٰ نے جب ہم اسلام کو کہتے ہیں کہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو حیات تو ہماری ہے، ضابطے میں نہیں ہے، حیات ہے ضابطے میں نہیں ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ الحم سے والناس ہے۔ یہ کتنی گفتگو اس کے اوپر کی جائے گی، مطلب آپ کسی وہم میں ہیں، وسوسے میں ہیں، جادو ہے، ٹونا ہے، وہ تارا آ گیا، وہ بلی آ گئی، وہ فلانا بندہ فلاں کپڑے پہن کے نکل گیا، وہ میں نے اس سے یہ اپنا ایک پتھر پہن لیا، کتنی باتیں کریں گے؟ سب بات تو ختم ہو گئی۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اب کرتے جائیں گھنٹوں باتیں، کرتے جائیں گھنٹوں باتیں۔ تو اگر ہم نے وقت ضائع کرنا ہے جی کرتے رہیں، کوئی روکے گا تو نہیں آپ کو آ کے، جب تک آپ نے اس پہ واپس نہیں آنا۔ جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جب کوئی وسوسہ آتا ہے اور قرآن کو یاد کرتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو واپسی کا تو راستہ ہے۔ یہ کون سا بڑا کام ہے؟ یہ کون سا بڑا کام ہے؟ یہ کوئی ایسی مشکل تو نہیں ہے۔ مشکل اس لیے ہے، لگتا اس لیے چونکہ دور ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ رکھا ہوا ہے قرآن کریم کو کسی مخصوص وقت کے لیے، کوئی شادی کے لیے، کوئی غمی کے لیے، کوئی پیدا ہو گیا تو اللہ اکبر یاد آ گیا، کوئی چلا گیا تو نماز جنازہ یاد آ گیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو ہے ہی نہیں۔ بے شک یہ اور کام اس علمی کے کی دوران وجہ سے ہے، دینی اس کے احکامات دوران سے جڑی کی اس وجہ کے سے۔ دوران آپ اس کے دوران نا پیدا ہونے، پیدائش میں اور موت میں وقت کتنا ہے کہ آپ کے آتے ہوئے اذان ہوتی ہے، جاتے ہوئے آپ نماز ہے، تو یہ اتنا وقت ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ یہ وہ کہتے ہیں ہاتھوں کی سب لکیروں کا یہ کھیل ہے بس تقدیروں کا، تو یہ جو دشت شناسی ہے اور کہتے ہیں کہ جی ہاتھ میں یہ آپ کے لکیر جو ہے یہ مقدر کی لکیر ہے اور یہ زندگی کی لکیر ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور علامہ صاحب میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نجومی کو ہاتھ دکھانے والا یا اس سے کوئی اس طرح سے پوچھنے والا، وہ 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ تو باقاعدہ طور پر علم ہے، اسٹرالوجی، نمرولوجی، دست شناسی کا بھی جیسا کہ بٹ صاحب نے ذکر کیا۔ تو پھر جیسے وہ موسموں کی پیشن کوئی ہوتی ہے، اگر کوئی کاہن، کوئی بھی نجومی جو ہے وہ کچھ بتا دیتا ہے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے، تو اس میں برائی پھر کس طرح سے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا ٹائم اس میں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 چیزوں سے مرکب کیا ہے۔ سب سے پہلے روح الہی سے، نفختہ فیہ روحی، کہ میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے۔ دوسرا، جب روح جسم کی طرف سفر کرتی ہے اس سے منسلک ہونے کے لیے، تو اس وقت نفس کہلاتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی روح جب خالی روح ہو، نفس جب روح جسم کے ساتھ منسلک ہو جائے، اور اس کے بعد یہ اس کا سفر دنیا میں جو چلتا ہے نفس کے ساتھ، اس کے نفس کی 4 قوتیں ہیں۔ پہلی قوت غضبیہ ہے، یعنی غضبناک ہونا، قوت شہویہ ہے، شہوات میں جانا، طلب ہوتی انسان کی، اور قوت وہمیہ جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ وہمیت کی قوت ہے اس میں، اور سب سے بالا تر قوت عقلیہ ہے، یعنی عقل کی قوت، بنیاد پر انسان بنیاد پر، یعنی یہ نفس کی قوتیں ہیں۔ اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو سارا مضمون ہمارا احاطہ ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ 4 قوتیں جو ہیں یہ نفس کے لوازمات میں سے ہیں، یہ ترقی کے لیے ہیں، شہوات ترقی کے لیے ہیں، غضب ترقی کے لیے ہے، کیونکہ غضب نہ ہوگا تو غیرت دینی نہیں ہوگی۔ اگر غضب حد سے بڑھے گا تو ظلم ہو جائے گا، حد سے کم ہو جائے گا تو بغیرتی میں بدل جائے گا۔ اسی طرح شہوات نہ ہوں گی تو طلب نہیں ہوگی، تو دنیا میں انسان بزنس نہیں کر سکے گا، معاملات اپنے نہیں چلا سکے گا۔ اگر وہمیات نہیں ہوں گے تو اس کی پروٹیکشن نہیں ہوگی، جس کو اس کے الرٹ رہنا ہے اس میں، یہ اور عقل نہیں ہوگی تو ان تینوں چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہم کو، غضب کو، شہوت کو کنٹرول کرتی ہے تو وہ قوت عقلیہ ہوتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اس میں کہ یہ سب انسان کے اندر انسٹال تھا۔ اب انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے بھیجا دنیا میں، وہ کیا بھیجا کہ انہی قوتوں کو صحیح ڈائریکشن میں ڈالنے کے لیے، ورنہ انسان روحی اعتبار سے روح الہی ہے، موحد ہے، وہ فطرتاً توحید رکھتا ہے، فطرتاً اسلام رکھتا ہے، فطرتاً جو ہے وہ اللہ کا ماننے والا ہے۔ الستو بربکم، وہ کہہ چکا ہے قالوا بلا۔ تو یہاں آنے کے بعد ان قوتوں کے اختلال کی وجہ سے اور افراط و تفریط اور کمی اور زیادتی کی وجہ سے جو ہے مختلف جہتوں میں وہ مختلف چیزوں میں پھنس جاتا ہے۔ لہذا انبیاء آئے تاکہ ان کو ڈائریکشن دی جا سکے۔ اب انبیاء جب تشریف لائے ہیں، ظاہری بات ہے جب فصل اگتی ہے تو ساتھ جڑی بوٹیاں بھی جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے۔
تو باقی چیزیں بھی کیونکہ انسان کے اندر تو تھیں، جیسے آپ نے اشارہ کیا یہ علوم ہیں اور ان کی ایک حقیقت بھی ہے. اب ان ہر ایک چیز کی ایک حیثیت بھی ہے ساتھ، حقیقت تو سبھی کی ہے. تو اس میں قبلہ صاحب کے لیے بات ایڈ کر دوں کہ کوئی شے ایسی نہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کسی شے کو عبث خلق بے مقصد نہیں کیا، لہذا ہر شے تاثیر رکھتی ہے. صحیح، تاثیر مست ہے. پانی تاثیر رکھتا ہے، پیاس بجھاتا ہے. آگ تاثیر رکھتی ہے، جلاتی ہے. ہر شے تاثیر رکھتی ہے، اس کی ذاتی نہیں ہے، نفع نقصان کی امر الہی سے ہے. اس میں ہاں نفع نقصان بھی دے رہی ہے لیکن امر الہی سے. اس کو بریکٹ میں دوسری اگلی بات یہ ہے کہ جب ہم ان علوم کو دیکھتے ہیں 10 شناسی، یہ علوم حقیقت ہے. ہاں کسی نے اس کو جوڑا ہے یا بنایا ہے یا تعلیم کیا، اس کی ایک تاریخ ہے، اس میں جاننا نہیں چاہ رہا، لیکن حقیقت ہے. لیکن اس کی موقعیت کہاں پہ ہے یہ ہم نے طے کرنا ہے. اس کو ہم نے کتنا جو ہے وہ بلیو کرنا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس نے آگے لے کے چلنا ہے. یہ بلیو کی بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. میں زنجانی صاحب کا پوائنٹ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. زنجانی صاحب آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں، جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ ہر چیز کی تاثیر بھی ہوتی ہے، لیکن یہ معاملہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا بلیو کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہاتھوں کی لکیریں ہیں چاہے ستاروں کا حال ہے، یہ قسم کا غیب کا ہی علم ہے. آپ لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں اور پھر لوگ جو ہیں وہ اسے جان لیتے ہیں معاملہ کہ ہمیں کس طرح سے چلنا ہے، اس مطابق پلاننگ کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ سائیکالوجیکلی جو ہے وہ اس سے امپیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے بلیف کا حصہ بن جاتا ہے. تو پھر تو وہ انہی چیزوں کے ڈگر پر چلنے لگ جائیں گے. اس میں ان کا توکل بھی ڈسٹرب ہوگا اور ان کا جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں اس پر جو یقین ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگا. بالکل صحیح. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے نا، یا کسی بندے کو شوگر ہو جائے، ڈاکٹر اس کی شوگر کو ریورس نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا. وہ اس کو انسولین پہ لے آتا ہے تاکہ اس کی باڈی بیلنس رہے، اس کی زندگی کا، اس کا لیونگ سٹائل اس کا ٹھیک ہو، اس کی ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک ہوں. جہاں تک بات ہے ایسٹرالوجی کی، پالمسٹری کی، نیورولوجی کی، یا دنیا میں موجود جتنے بھی اکلٹ سائنسز ہیں، ہم ایسٹرالوجرز کا یہ کام قطعاً نہیں ہوتا کہ ہم کسی بندے کو یہ پتھر پہ لکیر کہہ کے اس کو یہ کہہ دیں کہ جی آپ اللہ کو نہ مانیں یا آپ ہمارے پہ بلیف کریں. توبہ نعوذ باللہ، 100% اللہ کی ذات ہے. ہم صرف ایک انسان کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیلنس کرنے کے لیے اس کی چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ابھی ماشاءاللہ میں گفتگو سن رہا تھا علامہ صاحب کی بھی، بڑی اچھی گفتگو ہم سب کر رہے ہیں. دیکھیں ہر چیز کی ایک تاثیر ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر کہے کہ جی بچے کو بخار ہے، آپ اس کو پانی کی وہ کپڑا گیلا کر کے ماتھے پہ لگائیں، پانی میں کیا جادو ہے، اس کو بخار کم کر دیتا ہے. ایک خاتون کی ہڈی میں درد ہے، آپ اس کو جو کے دانے یا گندم کے دانے کی تھیلی بنا کے اس کی باڈی پہ رکھیں. لیکن زنجانی صاحب یہ تو فزیکل ایک تاثیر ہے نا کہ اگر پانی جو ہے وہ حرارت کو کم کر سکتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوگا. دیکھیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیں ایسٹرالوجی بھی جو ہے اس کا، اب ڈاکٹر کیوں کہتا ہے کہ آپ کو وٹامن ڈی کی کمی ہے اور آپ سورج کے آگے بیٹھیں. دیکھیں ایسٹرالوجر کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ اب سورج نہ آیا، اس کی ویوز ٹریول کر رہی ہیں، تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ویوز آپ کی باڈی پہ ٹریول کرنی ہے، اس کا جو امپیکٹ آپ کی زندگی پہ آ رہا ہے، اس کے جو نشیب و فراز ہیں، اس کے جو اچھے اور برے امپیکٹ ہیں، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں. ہمارا قطعاً یہ مقصد بالکل نہیں ہے. میں آپ کی بات سے بالکل بھی ایگری نہیں کروں گا کہ میں نے یا کسی بھی اسٹرالوجر نے کسی کو یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ کو نہ مانیں اور اس علم کو مانیں. خدا نہ خواستہ آپ اس قسم کی باتیں کر کے آپ وہ بہت ساری چیزیں جو غلطی کی طرف چلی جاتی ہیں یا بحث کی طرف چلی جاتی ہیں، وہ چیزیں پھر اس طرف نکل جاتی ہیں. اور ہمارے پاس یا میرے پاس کوئی بھی شخص آتا ہے تو ہم ان کو صدقات بھی لے کے آتے ہیں، جو رد بلا ہے ہم ان کو وظائف کی طرف لے کے آتے ہیں جو کہ قرآنی وظائف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد چیزوں کو لے کر آگے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اپنی ریمیڈیز کی جاتی ہیں. اب عقیق کا ذکر ہو رہا تھا. عقیق کلمہ کو پتھر ہیں، پوری تاریخ ہے اس کی. مولا علی علیہ السلام. لیکن زنجانی صاحب اگر ہم یہی سوچنے لگ جائیں گے کہ عقیق ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یہ وظائف ہماری جان چھڑا لیں گے، تو کوئی بھی اپنی روح کو اور اپنے کردار کو ٹھیک نہیں کرنا چاہے گا. دیکھیں ایک بچہ اگر بیمار ہو گیا، وہ پیناڈول کی گولی کھا لیتا ہے اور اس کا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا یہ مقصد تو نہیں کہ وہ اس گولی کو جو خدا نہ خواستہ کوئی بھگوان یا کوئی ایسی چیز ماننا شروع کر دے. بیٹا قطعاً ایسی بات نہیں ہے. یہ چیزیں میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ انسان کو جیسے بھوک لگتی ہے نا تو وہ کھانا کھاتا ہے، اور یا اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ لباس استعمال کرتا ہے، گاڑی ڈرائیو کرتا ہے.
اپنی ان ضروریات کو بہتر کرنے کے لیے. دینے والی ذات نو ڈاؤٹ اللہ کی ہی ہے, اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی دیتا رہے گا. لیکن ان چیزوں کو اگر ایک شخص کو وظیفہ کرتا ہے, ایک شخص اگر کسی سے یہ پوچھ لیتا ہے کہ میری زندگی میں ایک پرابلم آنے والی ہے, میں اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کروں, اور وہ اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی اور اکارڈنگ ٹو اپنے اسلامی عقائد کے مطابق اللہ یہی بتائے ہو رستے کے مطابق اگر اس کی کوئی رہنمائی کر دیتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. زنجانی صاحب, اگر اللہ کے رستوں پہ چلنے لگ جائیں تو کسی اور چیز کی ضرورت کیسے باقی رہے گی؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 حافظ صاحب بیٹھے ہیں, وہی ہے جس نے سورج اور روشن اور چاند کو منور کیا, چاند کی منزلیں مقرر کی. ٹرانزٹس ہوتے ہیں چاند کے, اور ہر ایک ٹرانزٹ کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے, تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کو معلوم کر لیا کرو. اللہ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں بنائی, وہ یہ دلائل ان کو صاف سارا ہے جو دانش یا علم رکھتے ہیں یا علم رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سورہ انبیاء میں ٹھیک ہے, سورہ قمر ہے, سورہ بروج ہے, سورہ شمس ہے. مولانا صاحب یہاں پہ موجود ہیں. دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اگر ہم اپنے دین کے مطابق لے کے چلیں. اب بر صغیر میں البیرونی سے بڑا کون ایسٹرالوجر تھا؟ کوئی تھا؟ آپ مجھے بتائیے. آگے اس کے بعد آگے چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں. یہ سب میرے دوست بھائی ان چیزوں کو جانتے ہیں, اور قطعاً ایسا مقصد نہیں کہ توہم پرستی جو ہے یہ انسان کے اعصاب کی کمزوری ہوتی ہے. وہم ہو جاتا ہے نا کہ آپ دیوار کے پرے یہ تصور کریں کہ وہاں کوئی جن بھوت یا کوئی پریت بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کا تعلق ریلیجن سے نہیں ہوتا. یہ بیماری گوروں کو بھی ہوتی ہے, یہ بیماری ہندوؤں کو بھی ہوتی ہے, بیماری مسلمانوں کو بھی ہو سکتی ہے, اینگزائٹی کسی کو بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی پریشانی میں جا سکتا ہے. زنجانی صاحب آپ کے پاس پھر آئیں گے, یہاں پر ایک کالر ہے, ان کا سوال بھی ایڈ کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام, میرا نام سارا ہے, راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. میں بھی آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں. میرے پاس ایک سوال یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی رشتہ آتا ہے تو اس کے ستارے میچ کیے جاتے ہیں لڑکا اور لڑکی کے, تو کافی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ستارے جو ہیں وہ میچ نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے میرا رشتہ نہیں ہو سکا. اور ابھی ریسنٹلی ایک ایسا ہوا تھا کہ ہم جس سے ستارے میچ کروانے گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ستارے میچ نہیں کر رہے تو ہم کچھ ایسا وظیفہ بھی آپ کو بتا دیں گے جس سے ستارے میچ ہو جائیں گے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے اور کیا یہ درست ہے عمل یا نہیں ہے؟ بہت شکریہ سارا. زنجانی صاحب, آپ نے سوال سنا ہماری بہن کا, وہ جو ہے وہ سٹارز کی جو کمپیٹیبلٹی ہے اس کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں کہ رشتہ کرنے سے پہلے استخارہ تو میرے خیال سے ایک وہ عام چیز ہے, لیکن ستاروں کی کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے اور ان کا میچ نہیں ہوا. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس وجہ سے ہماری بے شمار بچیوں کے یا بچوں کے رشتے جو ہیں وہ طے نہیں ہوتے کہ جی آپ کا ستارہ نہیں ملتا ہے. بالکل ایسی ہے, بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں حضور. اس کے لیے ایسا ہے کہ بیٹا کوئی بھی وظیفہ کرنے سے, پڑھائی کرنے سے ستارہ دو لوگوں کا جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہتر وقت کا انتخاب ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی رشتہ سٹارٹ کرنا ہے, شروع کرنا ہے, جیسے آئمہ معصومین کے فرامین ہے کہ کمر در کرب کے اندر کوئی بھی نکاح, نیک سفر یا کوئی کام جو ہے اس کو نہ کیا جائے, اس کو اوائڈ کیا جائے, اس کے بعد کیا جائے. تو وظیفہ کرنے سے جو ہے کمپیٹیبلٹی جو میچ نہیں ہوتی ہے. اب جو پیدائشی طور پہ ایک بندہ لے کر پیدا ہو رہا ہے وہ ساری زندگی اس نے وہی رہنا ہے. ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھے وقت کا انتخاب کرتے ہیں, 7 گھڑی کا, نیک وقت کا, کہ جس کے اندر آپ دونوں میاں بیوی اپنے بندھن کا آغاز کریں. آپ کے رشتے کی جو پیدائش ہونے جا رہی ہے وہ اچھے وقت میں ہو, تاکہ آگے چل کے آپ کی ذہنی ہم آہنگی بھی رہے, اولاد کا سکھ بھی رہے, گھر کا سکھ بھی ہو, فائنینشل سکھ بھی ہو. ان چیزوں کو ایک نیک وقت میں شروع کیا جائے. زنجانی صاحب, 7 گھڑیوں کی پلاننگ نہ کرنے کی وجہ سے ہی دنیا میں اتنی نحوست ہے. دیکھیں دنیا کے اندر اب تو جو کہ ہر عمل کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں دیکھیں کچھ جگہوں پہ نحوست آپ کہہ سکتی ہیں, لیکن بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں. کچھ لوگ مشکلات کا بھی شکار ہیں, کچھ لوگ ایک سیکھنے کے عمل سے بھی گزر رہے ہیں. تو دنیا جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہے, دنیا میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی. لیکن ہمارا ایمان یہ کہ جب تک امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کا ظہور نہیں ہوگا, اس دنیا کے اندر یہ تبدیلیاں, یہ رد و بدل جو ہیں وہ چلتے رہیں گے. وہی ایک آخری تبدیلی ہوگی, اس کے بعد پھر کوئی چینجز نہیں. صحیح. حافظ حافظ عمران صاحب, آپ سے
سوال کرنے کی. بلا تسی رکھیا گھر لیکن وہ بھیجتا سی. نہیں میں بلیاں رکھی ہوئی ہیں. اس کے بارے میں ایک بہت سائنس. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. حافظ صاحب یہ بتائیں جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ نے بھی کوئی ستارے ملوائے سی چیک کروائے؟ دیکھیں بھٹ صاحب بات یہ ہے کہ ستارے اگر تو ستاروں میں الجھ جائیں گے نا الجھ جائیں گے. یہ مسئلہ بنیاد کا ستاروں میں الجھ جائیں گے تو چاند نظر نہیں آئے گا. چاند نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے ہم اثر یہ دیکھیں جتنی گفتگو ہو رہی ہے اس کی ساری بنیاد کہاں پہ ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں خیالات, لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے تو آنے ہیں نا. یہ جو پورے پاکستان میں آپ جاتے ہیں ہر دوسری جگہ پر جی یہ جادو ٹونا, یہ کالا علم ہو گیا, یہ سفید علم ہو گیا. ایک مثال آپ نے خود سنا دی ہے. اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم اللہ کو تو یاد نہیں کرتے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم ان چیزوں میں الجھ ہیں. یہ بڑی بات کی چیزیں ہیں, ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. جب آپ کی بنیاد مضبوط ہو گئی ہیں جس پر آپ عمارت تعمیر کریں گے تو جناب اس کے اوپر آپ کے اوپر مشکلات آنی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ حق سچ کا کام کر رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر مشکلات نہیں آئیں گی. وہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنی بنیاد سے ہٹے ہوئے ہیں نا, ہم ہیں شیطان کے نرغے میں, مانے یا نہ مانے, اس کے چیلے بنے ہوئے. ٹھیک ہے چیلے بنے ہوئے ہیں نا. تو یہ ساری جو سوچیں ہیں نا, یہ سارے جو خیالات ہیں, یہ چیلے ہر جگہ پہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. تو جب اللہ کو یاد نہیں کریں گے, جب اللہ نے یہ فرمایا دیا کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ, تو پھر میں بٹ صاحب کی ٹانگیں کیوں کھینچتا ہوں؟ ٹھیک ہے اگر تو بٹ صاحب یا کوئی بھی شخص جو آپ کے جو کوئی کاروبار کر رہا ہے یا طاقت اور اختیار اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے اگر مروجہ اصول قوانین جو اسلام نے وضع کیے ہیں اس سے متصادم ہے تو پھر تو مجھے آپ کی مخالفت کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ اسلام کے مروجہ قوانین اور وضع کردہ جو قواعد ہیں اس کے مطابق اگر آپ بالکل اقتدار اور اختیار کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے آپ کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا اسلام یا قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو زندگیاں اس کے مطابق نہیں ہیں. تو جب اس کے مطابق نہیں ہے تو چیلوں کی تعداد بڑی ہوئی ہے. حافظ صاحب زنجانی صاحب نے سورہ شمس اور پھر جو یہ ستاروں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی وہ اس کانٹیکسٹ میں بتا رہے ہیں کہ تاثیر ایگزسٹ کرتی ہے, انفلوئنس ہوتا ہے. آپ بھی قرآن کی روشنی میں کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس طرف چلیں, وہ ایک علم کی حیثیت سے اس کی بات کر رہا ہوں. میں کر رہا ہوں کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے, کیا سوچنے کا طریقہ جو کیا ہے. اگر مجھے کوئی مشکل آ گیا تو میں کہوں کہ علامہ کی وجہ سے آ گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ یقین کس کے اوپر ختم ہوا ہے؟ حالانکہ کائنات پر یقین ختم ہو, اس سے بڑی تباہی کیا ہونی ہے کہ جب آپ کا یقین ہی اللہ سے ختم ہو جائے. اگر ایک خاتون بیمار ہو گئی ہے اور اس کا یقین اللہ سے ختم ہو کے ایک تعویذ کے اوپر چلا گیا تو اس سے بڑی کیا تباہی ہے؟ اگر بچہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک گاڑی والے کو دیکھ کے اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی آ گئی ہے اور میرے پاس نہیں ہے, تو جب وسائل کی یہ وہ سمجھے گا شاید اس نے کچھ کیا ہے. تو جب اللہ کی تقسیم سے آپ کا یقین ختم ہو گیا تو اس سے بڑی کیا تباہی ہونی ہے؟ بہت امپورٹنٹ حافظ صاحب آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر جو ہے وہ بندہ شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے. لوگ روحانی شخصیات, نام کی روحانی شخصیات اور پھر یہ جو یوگی ہوتے ہیں یا صوفی حضرات جن کو کہتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل لے کر کے وہ بابوں کے پاس جاتے ہیں. جی, اور جو کالر بہن نے سوال کیا کہ وہ بھی ستاروں کی کمپیٹیبلٹی چیک کرواتے ہیں یا استخارہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس نقطے پر غور کرنے کی طرف لے کر جاتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں کر رہے بلکہ ان انسانوں پر یقین کر رہے ہیں. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ کاہنوں کے پاس جانے سے روکا, اور اگر روکا ہے تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز دیکھیں کہ جو توہم پرستی ہے نا اس کی بنیاد ہے, ایک ہے چیز خوف اور دوسری چیز ہے جہالت. یہ دو بنیادیں ہیں جس سے توہم پرستی جنم لیتی ہے, یا خوف یا جہالت. اب جہاں تک خوف کی بات ہے تو اللہ رب العزت کو ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے ایک اصول دے دیا کہ تم جب بھی ڈرو تو مجھ سے ڈرو. یعنی یہ ایک اصول دے دیا اللہ رب العزت نے, اپنی توحید کا ایک عام ترین حصہ دے دیا اس کے گوشے کا کہ اے مومنین تم اگر ڈرنا چاہتے ہو تو مجھ سے ڈرو. جس کا خوف پھر ادھر جڑ جاتا ہے نا وہ دنیا میں پھر ان چیزوں میں نہیں پڑتا. ایک چیز. دوسری چیز ہے جہالت. جب کسی شخص سے علم نکل جائے گا تو وہ لا محالہ کہیں نہ کہیں تو جائے گا, وہ عوام کی دنیا میں جائے گا, توہم پرستی کی دنیا میں جائے گا. اب اسلام نے آ کر, اب ساری گفتگو اگر سم اب کریں تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اسلام نے آ کر جو بد چیزیں تھیں ان کا خاتمہ کی ہے.
یعنی بت پرستی کا خاتمہ کیا ہے، نہ کہ اسلام نے یہ کہہ دیا کہ اب مطلقاً کوئی خدا ہی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں کہا. جو خدا ہے اس کا اعلان ضرور کیا، لیکن جو غلط تھی اس کا خاتمہ کیا. جو اعلان نبوت کے دعوے کرتے تھے، جو جھوٹے لوگ تھے، اب ان کا خاتمہ کیا ہے، نہ کہ نبوت اور رسالت کے احکام ترین عنصر کے کیا ہے. جہاں تک تاثیر کی بات، تو پتھروں کے اندر بھی تاثیر ہے. سارے ہم دیکھتے ہیں کہ حجر اسود کیا چیز ہے، ایک پتھر ہی تو ہے. اس کو جو چومتا ہے، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا اس کے گناہ وہ چوس لیتا ہے. یعنی اب پتھروں کے اندر بھی تاثیر ہے، لیکن انسان کو اس کی طرف جوڑا نہیں جا رہا کہ انسان وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی طرف جڑ جائے، یہ نہیں ہے. جگہوں کے اندر بھی تاثیر ہے. اب دیکھیے گا حرمین، اب ایک نماز اگر ہم لاہور میں پڑھیں تو اس کا ایک اپنا ثواب، وہی نماز اگر ہم خانہ کعبہ میں پڑھیں تو کئی گنا ثواب بڑھ جاتا. جگہ کی تاثیر ہے نا. وہی نماز سین مسجد نبوی میں پڑھیں تو اس کی تاثیر بڑھ جائے گی. رکعتیں وہی ہیں جو یہاں نہیں تاثیر جگہ کی. اب یہ اب جگہ کی تاثیر ہے. اس ایک نماز کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب کس نے دیا ہے؟ وہ حرم کعبہ نے دیا. وہ جگہ کی تاثیر. وہ ایک نماز کو 50,000 نمازوں کا ثواب کس نے دیا؟ وہ حرم مسجد نبوی میں دیا. اب حضرت خالد بن ولید سارا دنیا اور ساری جہان ان کی تعریفات کرتی ہے اور ان کے واقعات کو پڑھتی ہے. کیا کہتے ہیں کہ میں نے ہر جنگ جیتی ہے. وجہ بتا رہے ہیں کیوں جیتی ہے. کہتے ہیں مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اپنی جنگی صلاحیتوں پہ بطور ایک چیف کمانڈر کے مجھے ان صلاحیتوں پہ بھروسہ نہیں. میں نے اپنے امامے کے اندر حضور کے 2 منہ مبارک سلوائے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی برکت ہے کہ میں جنگ جیتتا ہوں. پھر بندوں کی بھی تاثیر ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو یہ بندوں کی تاثیر ہے تو ان کے پاس بھیجا گیا ہے نا. اور پھر بنی ہوئی مچھلی، سورہ کاف کو اگر دیکھیں، بنی ہوئی سالن بنا ہوا مچھلی کا، جب مقام خضر پہ وہ پہنچتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جاتی. یہ اس جگہ کی برکت ہے. تو اس لیے ان چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، لیکن سارا کچھ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جو کچھ ہے، جو کچھ تاثیر ہے، جو کچھ برکت ہے، چاہے وہ جگہ کی ہے، کسی شخص کی ہے، کسی بندے کی ہے، کسی عمل کی ہے، کسی بھی چیز کی ہے، وہ جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اور جو انسان کی طرف پازیٹیو تاثیر کی بات کی ہے، لیکن سب سے بڑی نیگیٹو تاثیر تو نفس کی صورت میں انسان کے اندر. اور جو بہن نے سوال کیا ستاروں کا، دیکھیں حضور علیہ السلام نے ایک استخارے کا حل دیا کہ جو رشتہ کسی کے لیے آئے انتخاب زوجین کے حوالے سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا آپس میں سوچو بچار کرو، اچھی طریقے سے کانٹ چھانٹ کرو. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا لڑکا اور لڑکی ان کی رضامندی بھی ثابت کرو. باقی یہ چیزیں تو وہ ہیں جو ہمیں اسلام نے ایک اصول دے دی ہیں. اس کے علاوہ ہم آنکھیں بند کر کے چیزوں کے پیچھے چل پڑیں گے تو لام والا اس کی نفی. بہت بڑا المیہ ہے حافظ صاحب کہ ہمارے بے شمار بچیوں کے رشتے جو ہیں اور بچوں کے رشتے اس وجہ سے نہیں ہو پاتے کہ جی ستارے نہیں ملتے. تو میں نے جب میرا رشتہ ہوا تھا تو ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں وہ بھی اسی قسم کے کچھ مسئلے کا شکار تھی. تو انہوں نے پتہ کروایا تو انہوں نے کہا کہ ستارے جو ہیں وہ نہیں ملتے. میں نے کہا جی ایک جگہ سے اور معلوم کروا لیں. دوسری جگہ سے بھی پتہ کروایا، انہوں نے کہا ستارے نہیں ملتے. میں نے کہا پھر معلوم کروا لیں. تیسری جگہ سے بھی معلوم کروایا، انہوں نے کہا ستارے نہیں ملتے. میں نے کہا میں نے یہی شادی کرنی ہے، اور پھر ہمارے ستارے مل گئے. بھٹ صاحب کو لکشمیوں 2-4 ستارے منگوا دیں. بھٹ صاحب اصل میں دیکھیں یہ مسئلہ ہے. حافظ صاحب اگر ہماری اپنی تاثیر منفی ہو، ہم دوسروں پر جو ہے وہ منفی اثرات مرتب کریں اور ہم کہیں کہ باقی چیزوں سے ہم پازیٹیو اثرات لے لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، جو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں علامہ کو چکر دے رہا ہوں، وہ چکر نے گھوم کے میرے پاس ہی آنا ہے. جو چکر میں انہیں دے رہا ہوں وہ پھر چکر میں کاٹوں گا ان چکروں کے گرد. تو عمومی طور پر جو ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ یہ سارے خوف ہیں، جیسے ابھی علامہ فرما رہے ہیں، چونکہ آپ نے اپنی زندگی میں ہر دوسرے قدم پر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی ہے لوگوں کے ساتھ، جو آپ کو پھر تنگ کرتی ہے کہ یار میرے بچے کے ساتھ، میری بچی کے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ، یہ ستارے. پھر آپ جاتے ہیں اس خوف میں ان ستاروں کی طرف یا ان چیزوں کی طرف. ٹھیک ہے، چونکہ آپ ہر لمحے دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہر لمحے آپ دوسرے کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اندھیرے میں رکھ رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں. چغلی کرنے کا، غیبت کرنے کا کیا قرآن میں فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ کی زندگی صاف نہیں ہو جائے گی، جب تک آپ کا یقین ایمان اس حد تک نہیں ہو جائے گا کہ تمام اچھی طرح سے کوشش کرتے ہوئے کہ ہم
व्हाट्सएप को नुकसान ना पहुँचाएँ, फ़ायज़ा बीबी को नुकसान ना पहुँचाएँ, अलामा के बारे में कोई गलत बात ना सोचें, उनके काम में टांग ना अड़ाएँ। इसके बावजूद भी मुश्किलात आएंगी, वो आएंगी अल्लाह के हुक्म से बेइज़्निल्लाह। तो आपको सब उसके ऊपर क्या है कि सब्र करना है। अल्लाह ने फिर कहा इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहा। अल्लाह ताला तो आपके वालिदैन के जो नेक अमाल हैं उनके बदले आपकी हिफाजत फरमाता है। तो फिर ये सितारों के पीछे जो जाते हैं इसलिए जाते हैं कि ज़िंदगी के हर कदम हर लम्हे पर दूसरों को धोखा देते हैं, ग़ीबत करते हैं, उनकी नुकसान पहुँचाते हैं, चोरियाँ करते हैं, लोगों के मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं, लोगों के मुआशी मुस्तकबिल का सत्यानाश करते हैं। फिर जब वक्त आता है उस चीज़ का कि अब आपने नस्लों को बढ़ाना है आगे, फिर वो खौफ आपके ज़हन में आएगा, फिर वो खौफ आएगा, फिर आप जाएंगे उन चेलों के पास, फिर वो चेले आपको कहेंगे आके बैठे बैठे भाजी इधर चलो ज़रा, हो सकता है अंधे लोगों को हो जाए, फिर आप चैरिटी भी करेंगे, फिर आप ये भी करेंगे, लेकिन शायद ट्रेन किसी हद तक जो है ना वो निकल चुकी होती है प्लेटफॉर्म से। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपका टाइम हमारे पास कम होता है, हम तो चाहते हैं पूरे प्रोग्राम में आप साथ दें, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, उस्मा बात कर रही हूँ भागलपुर से। जी उस्मा जी, मेरा एक सवाल ये कि कुछ महीने पहले मैंने अपना हाथ दिखाया था और उन्होंने जितना मेरा पास था उन्होंने मेरा माज़ी बिल्कुल ठीक बताया था। अब जब मैंने उनसे फ्यूचर की बात की, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो मेरे लिए बहुत अलार्मिंग थी। जैसे उन्होंने बताया कि मेरी 2 शादियाँ होंगी, मुझे बीमारी भी हो सकती है। तो मैंने पूछना था कि ये किस हद तक सच हो सकता है कि अगर ये आपको माजी का बता रहे हैं, जो फ्यूचर का बताएं वो सच होगा। दूसरा, क्या मेरी नमाजें वगैरह मेरी जितनी भी इबादत हैं वो कबूल होंगी, और किस्मत वाकई में हाथों की लकीरों में होती है? ये जरा मेरे सवाल थे, इनका मुझे प्लीज रोशनी डाल दें। जी शुक्रिया उस्मा, आपके सवाल का जवाब लेते हैं मुफ्ती साहब से। जी, ये भी सवाल और इससे पहला भी सवाल और हमारे भाइयों की जो गुफ्तगू है, मैं उस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सबसे पहले संजानी साहब ने सूरह यूनुस की आयत तिलावत की कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान और इसमें सूरज और चाँद का निज़ाम कायम किया है। वहाँ कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि इनकी ये तासीर है कि इंसानी ज़िंदगी पर ये असर रखते। ठीक है, अगर संजानी साहब अभी मौजूद हैं तो वो आयत वो अल्फाज पढ़ कर दिखाएँ कि कुरान ने ये अल्फाज कहे। देखिए, कुरान के मफहूम में हम अपनी तरफ से करेंगे तो ये गलत है। सही। ठीक है, अल्लाह ताला ने वहाँ मकसद बयान किया। सितारों के 3 मकसद शरीयत इस्लामिया ने बयान किए। नंबर 1, इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, हमने आसमान दुनिया को जीनत बख्शी है इन सितारों के साथ। नंबर 2 पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनसे तुम रास्ते मालूम करते हो, इस मकसद के लिए। वहिफ़्ज़म मिन कुल्ली शैतानिन मारिद, और जो शयातीन जो अल्लाह ताला का पैगाम है उनको चुराने के लिए जो आसमान पर जाते हैं उनको मारने के लिए पैदा किया। कुरान और हदीस की किसी एक आयत और किसी एक लफ्ज़ हदीस में ये दिखाएं कि सितारा तासीर रखता है, सितारा इंसानी ज़िंदगी। ये मैं दिखाता हूँ सहीह बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मुकाम पर फजर की नमाज़ पढ़ी। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैगाम दिया है, अस्बहा इबादी मुमिनम बी व काफिरुम बी, मेरे कितने बंदों ने आज सुबह ईमान की हालत में की है और बाद लोगों ने मेरे साथ कुफर करते हुए सुबह की है। क्यों? फरमाया आज जो सुबह बारिश हुई है, बाद लोगों ने ये कहा कि फलां सितारे की तासीर की वजह से बारिश हुई है। तो हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते इस बंदे ने मेरी ज़ात के साथ कुफर किया है और उस सितारे पर ईमान लाया है। और जिस इंसान ने कहा सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ये बारिश हुई है, उस आदमी ने मेरे साथ ईमान लाया और सितारे के साथ कुफर किया है। जब इतनी सरी हदीस मौजूद है तो फिर हम ये कहें बग़ैर दलील के, जिस तरह हमारे फादल भाई अभी कह रहे थे कि हजर अस्वद एक पत्थर है, उसको तबर्रुक उसकी तासीर किसने बताई है? शरीयत इस्लामिया ने। आप एक हदीस पढ़ें कि अकीक पत्थर की तासीर है, क्यास करते जाएंगे, फिर तो हर पत्थर को लेकर कोई बैठ जाएगा, फिर कोई कहेगा कि ये गुनाह भी चूस लेता है, वो भी पत्थर है। उस पत्थर का हमें पता नहीं कि वो हजर अस्वद नहीं, वो हजर अबियज़ था, वो जन्नत का पत्थर है। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास अपनी कुदरत करिश्मा के साथ हमारे ऊपर एहसान करते हुए उसको इस दुनिया में भेजा है, और हम उस पर क्यास करते जाएं। और इसी तरह नऊज़ुबिल्लाह फिर यही क्यास चलते चलते माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मेरे तो जुर्रत नहीं पैदा हो रही कि मैं ये अल्फाज को। एक मिनट सिर्फ, मेरी बात जरा मुकम्मल, एक मिनट सिर्फ। देखिए, मैंने बातें तीनों की सुनी है। जब शरीयत की मुखालफत होगी ना, तो फिर मेरा गैरत और ईमान कतई नहीं गवारा करेगी कि कुरान का एक बंदा तर्जमा गलत कर रहा है,
ایک آدمی حدیث کا مفہوم غلط پیش کر رہا ہے، صریح حدیثوں کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، رمضان المبارک میں ہم کیا پیغام دیں گے لوگوں؟ صحیح، ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں سنتا ہوں، میں کبھی کسی کے بعد میں ٹوکا تو بات مکمل. دیکھیں یا تو میں اپنی کوئی بات سنا رہا ہوں، پھر جب حدیث سنا رہا ہوں پھر ٹوکنا آپ کا کام نہیں بنتا، یہ ادب حدیث کے خلاف چیز ہے معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اب یہ جتنی چیزیں، جی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی تاثیر ہے، کس نے بتائی ہے؟ اس جگہ کی تاثیر میں نے بتائی ہے، آپ نے بتائی ہے، یہ شریعت نے ہمیں بتائی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جس چیز کو تاثیر مانتے ہیں کہ یہ رزق میں اضافے کے لیے ہے، یہ بیماریوں کے اضافے کے لیے ہے، یہ فلاں کام کے لیے، کوئی شریعت کا تو مسئلہ لے کر آئے. شریعت تو کہہ رہی ہے وہ بندہ کافر ہے جس نے ستارے پر ایمان رکھا کہ اس کی وجہ سے یہ راحت ملی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب جو ہماری بہن کا مسئلہ تھا پہلے ستارے والا، وہ آپ نے اپنے جو ہے معاملے میں بھی بتا دیا کہ 3 جگہ ستارہ میچ نہیں ہو. اب شریعت نے ہمیں استخارہ سکھایا ہے، اور یہ توہم میں ہم لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، نکال نہیں رہے ستاروں کے ساتھ. ستارہ ایک خالصتاً اسلامی خالصتاً، اور پھر یہ کسی کے کروانے کا کام نہیں ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. استخارے کا مقصد اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے. آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، دعائے استخارہ پڑھیں، جس مقصد کے لیے وہ ذہن میں رکھیں، اور اگر وہ کام آپ کے لیے مثبت ہوگا اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دے گا. اگر اس میں نہ اس کا استخارے کا سونے کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ کسی کے ساتھ کروانے کا کوئی تعلق ہے، تو میری بہن کو یہ مشورہ ہے کہ آپ یہ جو کفری اعمال ہیں ان سے نکل کر جو ایمان اور اسلام کی بچاؤ اور بقا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، آپ استخارہ کی طرف آئیں. اور جس طرح ہاتھ دکھایا ہے ہماری بہن نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فسألہ، جس آدمی نے کسی نجومی کسی کاہن کے پاس جا کر اپنی حالات زندگی مستقبل کے بارے میں پوچھے، صرف سوال کرنے کی وجہ سے 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتے. اگر اس نے اس کی تصدیق بھی کر دی، یعنی مان گیا، رشتہ توڑ دیا کہ نہیں وہ ہو سکتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ کفر کیا ہے. اتنا بڑا یہ عمل ہے، اس لیے میری بہن کو بچنا. زنجانی صاحب، کفر کا فتویٰ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا مولانا صاحب؟ آپ کے اوپر. حدیث نے لگایا، میں نے نہیں لگایا. حدیث کا رد کر دیں. ٹھیک ہے. اللہ جو ہے ان کے لیے بھی آسانیاں کرے، میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. اور دیکھیں بات جو ہے نا، مفتی صاحب تھوڑے سے جذباتی ہو گئے، میرے بھائی ہیں، اور میں نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھا. یہ بات کر رہے ہیں تاثیر کی. اگر سورہ ناس اور سورہ فلق کیوں پڑھی گئی، کس تاثیر کو ختم کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، یہ مولانا صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. دیکھیں ہم اپنی زندگی کے اندر اگر الجھنا چاہیں، لڑنا چاہیں، کمپلیکیشنز پیدا کرنا چاہیں تو ہمیں بہت سارے راستے مل جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ بات ہے نا کہ ہم اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں اسلام نے ہمیں بہت ساری تعلیمات دی ہیں، لیکن اسلام کے اندر باقی جتنی بھی اسپیشلائزیشن آتی ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. یعنی ایک ڈاکٹر جو ہے وہ MBBS پڑھتا ہے، بنتا ہے، اس کا باقاعدہ ایک علم ہے، ایک نالج ہے. ایک مفتی ہے یا عالم دین ہے، آپ درس نظامی کرتے ہیں، اس کے بعد مزید اس کی آپ تشریح کرتے ہیں، ڈیٹیل میں جا کے لے کے جاتے ہیں. مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ ایک چیز کو جیسے بلی کا آگے سے گزر جانا، انتہائی معذرت کے ساتھ یہ چیزیں اب کچھ پرانی ہو گئی ہیں. آج کل کے لوگ موسٹلی اس کے اوپر اب بلیو نہیں کرتے، زمانہ اتنا زیادہ ایڈوانس ہو گیا. ہم صرف بات کر رہے ہیں، آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اگر میں مولانا صاحب سے پوچھوں کل سورج کتنے بجے نکلے گا، ابھی نکلا نہیں ہے، یہ بتا دیں کہ جی کل اتنے بجے نکلے گا. انہوں نے پریڈکشن تو کر دی، اب یہ بھی ایسٹرولوجر ہو گئے ہیں کیا؟ مطلب سائنس، ناسا باقاعدہ آپ کو ایک پوری کیلکولیشنز دے رہا ہے کہ آج سورج اتنے بجے نکلا ہے، 10 سال بعد اتنے بجے نکلے گا، اس دن پہ گرہن لگے گا، اس گرہن کے یہ امپیکٹ ہوں گے. تو ہم بھی ایک یہی چیز لیتے چل رہے ہیں. اور قطعاً اس کے اندر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خدارا کسی کو کوئی غلط راہ دکھانے والا علم جو ہے نہ میں کر رہا ہوں، نہ میری فیملی کرتی ہے، نہ ہمارے شعبے سے منسلک افراد اس قسم کے اندر انوالو ہوتے ہیں. صرف ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ایسٹرالوجی کے اندر بہت ساری ایسی میتھس ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جب سے یہ انڈیا پاکستان دونوں الگ ہوئے ہیں تو اس کے بہت سارے نام ایسے ہیں جو ویدک ایسٹرالوجی یا سنسکرت کے اوپر بیس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ اوہو یہ پتہ نہیں کسی اور کا علم ہے یا کسی اور کے حوالے سے ہم کو گفتگو کر رہے ہیں.
यानी अगर हमारे पड़ोस में बैठा हुआ एक डॉक्टर किसी का इलाज कर दे और उस बंदे को शिफा मिल जाए तो हम उसका भी शुक्रिया अदा कर देते हैं। सही। और अगर एक बंदा यहाँ पे बैठा है, हम एक डॉक्टर का रिलीजन तो नहीं देखते कि उसका रिलीजन क्या है, तो कतन ना पहले मैंने कोई बात की थी, मैंने तो सिर्फ ये बात की थी अपने भाई से भी कि हम अपनी चीजों को अगर तासीर की तरफ लेकर जाते हैं तो अल्लाह कुरान में कहता है कि जर्रा जर्रा अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो हम एक जर्रे को कैसे छोड़ दें जो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो, अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हो। हम तो सहारा ढूंढ रहे होते हैं कि कोई तो हमें हम सफर मिल जाए, हमदम मिल जाए जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। और जिन लोगों पर अल्लाह का फैज हो जाता है और वो ये तसव्वुर कर लें कि दूसरे पर बर्बादियों के सामान उतरना बंद हो जाए तो अल्लाह पाक उस पर भी मेहरबानी कर देता है दुआओं की सूरत में। ज़ंजानी साहब, जो कॉलर बहन ने सवाल किया था कि हाथों की लकीरों से जो है वो कुछ बताया गया ऐसा फ्यूचर के मामलात के हवाले से, पास्ट बिल्कुल एक्यूरेट बताया लेकिन फ्यूचर के मामलात में बताया कि 2 शादियाँ होंगी जो कि बहन के लिए परेशान कुन है, और बीमारी का भी बताया कि हो सकती है। तो इस किस्म की चीज़ें जब लोगों को बताई जाएंगी तो उनके दिल तो परेशान होंगे, तो ये जो है वो एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट उन पर डलता है उनकी पर्सनालिटी के ऊपर, कबल इस वक्त वो परेशान हो जाते हैं। देखिए, अगर जिस भी साहब ने अपने इल्म के मुताबिक उनको बताया या आगे के हवाले से बताया, तो बजाय इसके परेशान होने के आप अपनी रेमेडीज जो हैं वो रेमेडीज करें। देखें, इस इंसान ने दुनिया में आना है, दुनिया से जाना है, खुशी भी आती है, गम भी आता है, बीमारी भी आती है, शिफा भी मिलती है। और उसकी शिद्दत अगर कम हो जाए किसी मुश्किल की, तो हर इंसान यही तो चाहता है कि उसकी शिद्दत जो है खराबी की कम हो जाए। तो अगर उनको कोई ऐसी चीज मालूम हो गई है, वो अल्लाह के जिक्र से या कुरान की वो वज़ाइफ, वो आयतें जो उस बीमारी से या उस मुश्किल से निकालने के लिए कारआमद हैं, वो पढ़ना शुरू कर दें तो उनके लिए बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जैसे ब्लड प्रेशर के अंदर हम मिर्चें खाना छोड़ देते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी की जितनी भी एक ऑरा बना हुआ है उसके अंदर, जैसे सूरज जो है विटामिन डी को देखता है, मार्स हमारे ब्लड को कंट्रोल करता है, मून हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, तो हर प्लैनेट किसी ना किसी चीज को कंट्रोल करता है। तो अगर वो बहन अपनी चीजों के मुताबिक रेमेडीज कर लें, एहतियात कर लें, बावजू हालत में रहें, तो उनकी बहुत सारी चीजें स्टेबल भी हो सकती हैं। और अगर उनको मालूम हो गया है, जैसे देखें अब कुरान का ही वाकया है ना फिरौन का, अब फिरौन को मालूम हो गया था लेकिन उसने उसकी रेमेडी जो की वो कुदरत के खिलाफ थी कि उसने तमाम बच्चों को मरवा दिया, लेकिन कुदरत का निज़ाम कुछ और है, अल्लाह का निज़ाम कुछ और है। ठीक है, हम अल्लाह के निज़ाम को नहीं बदल सकते, प्रेडिक्शन उसको भी मिली थी। तो रेमेडीज वो करें जो हकीकत पे मबनी हो या कुदरत के करीब हो। हम रेमेडीज का एक बड़ा इशू आ जाता है कि रेमेडीज जरा तफसील बता दें, क्या होनी चाहिए रेमेडीज, सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, रेमेडीज जो है, पहली बात तो ये कि अगर तो आपको पता है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी दुनिया 4 किस्म के अनासर पे बनी है, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। 4 किस्म की तासीर, 4 किस्म की एनर्जीज हैं जो इस पूरी दुनिया में कंट्रोल करती हैं। और अभी एक जो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 5th एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम ईथर कहते हैं, यानी खला, जिसने पूरे निज़ाम शमसी को होल्ड किया हुआ है उस कशिश ने। तो ये 5 किस्म की एनर्जीज हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में, जैसे हम सदका खैरात देते हैं, हम जैसे किसी बकरे का सदका दे रहे होते हैं, हम ब्लड का सदका दे रहे होते हैं, हम पीली दाल का सदका दे रहे होते हैं, हम काली बिल्ली का काले मुर्गे का सदका दे रहे होते हैं, तो बेसिकली हम उन प्लैनेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो रंग होते हैं, उनको रिवर्स करने के लिए हम उन चीजों का सदका कर रहे होते हैं। तो अगर आप गुस्से का शिकार हैं तो रेड कलर की चीजों का सदका दें, अगर आप ओवर थिंकर हैं तो ग्रीन कलर की चीजों का सदका दें, अगर आपके अंदर मिठास नहीं है, बेचैन रहते हैं, तो आप मीठी चीजों का सदका देना शुरू करें। अगर आपको ये लगता है कि मेरे कामों में गड़बड़ होती है, काम मेरे ठीक नहीं होते, वहम वसवसों का शिकार हूं, तो आप काली चीजों का सदका जो है वो अपना दे सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप अपनी रेमेडीज करते रहेंगे ये बड़ा मुझे क्लोज सा पॉइंट लगा है कि जो आपके पास नहीं है वो आप दें, ठीक है, यानी जिस चीज़ से आप महरूम हैं, और जो आप नहीं कर पा रहे अगर आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली वो उस तरह से मामला जो है वो सही हो जाएंगे। अल्लामा साहब, चूँकि रेमेडीज़ की बात हुई, उल्मा भी कुछ वज़ाइफ बताते हैं, तावीज़ बताते हैं, और रिसेंटली एक बड़ा अच्छा जो है वो तरीका बताया कि अगर आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है ना तो मीटर के ऊपर आप वो जमजम लिख लें तो बिल भी कम आ जाएगा।
پھر ماتھے پہ بسم اللہ لکھنا یا کوئی فلاں آیت جو ہے وہ آپ 70 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کا معاملہ جو ہے وہ یقینی طور پر حل ہو جائے گا. شادی نہیں ہو رہی تو یہ تدبیر کر لیں. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ آپ میٹر کے قریب کھڑے ہو کے پھونک ماریں تو میٹر رک جائے. تو اس قسم کی یہ جو چیزیں ہیں وظائف بھی اس قسم کے بتائے جاتے ہیں, یہ تو توہین ہے آیات کی اور اس طرح کے معاملات جو کرتے ہیں, تو کیا یہ توہم پرستی میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو زندگی گزارنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ارشاد فرمایا ہے. جی. یعنی کہ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ میری نافرمانی چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے, میں سب کو التجا کروں گا ایک ذرا ضرور پڑھیں. دعائے مبارک کمیل, حضرت کے ایک صحابی تھے کمیل بن زیاد, ان کو تعلیم فرمائی تھی. اصل میں یہ دعا حضرت خضر سلام اللہ علیہ جو ان کا تذکرہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, وہ پڑھا کرتے تھے. اس دعا میں دوسرا جو سیگمنٹ ہے اس میں 5 جملے ہیں, وہ اہم ہے, اسی کا جواب ہے وہ. میں موضوع سے باہر نہیں جا رہا. پہلے اللہ کی ثنا کی گئی ہے, توحید سب بیان کیا گیا. اس کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام کی اسی کے اندر عظمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ دنیا کو کیسے مینیج کرتا ہے, کس چیزوں کے ذریعے عزت دیتا ہے, ارکان سماوات والارض کیا ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم. پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ میرے وہ گناہ بخش دے کہ جو عزتوں کو اچھال دیتے ہیں, جو پردوں کو ہٹا دیتے ہیں. دوسرا جملہ یہ ہے کہ میرے وہ گناہ بخش دے کہ جو میرے لیے نقمتیں نازل کرتے ہیں. دوسری چیز ہو گئی. تیسرا وہ گناہ بخش دے کہ جو آئی ہوئی نعمتوں کو واپس کر دیتے ہیں, تغیر النعم. چوتھا جملہ ہے کہ جو میری دعاؤں کو روک لیتے ہیں. پانچواں جملہ یہ ہے کہ جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں. ہم چھوٹی موٹی چیزوں میں نہ جائیں, ادھر ادھر نہ جائیں, یہ پھونک مارو, یہ فلاں کرو, یہ بہت بات کی چیزیں ہیں. ہم اصلی چیزوں کی طرف جائیں. جب انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے ظرف کے اعتبار سے, نفس کے اعتبار سے, روح کے اعتبار سے, اس کی اتنی قوت ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم میں ابھی میں تلاوت کر رہا تھا آنے سے پہلے, جس میں واضح ارشاد ہوتا ہے قرآن میں مکالمہ ہے شیطان کا اور اللہ تعالیٰ کا. اس کو تھوڑا بولنے دیجیے گا. اس میں جو ہے واضح طور پر شیطان نے کہا میں ان کو گمراہ کروں گا, پھر خود ہی کہتا ہے مخلصین کو نہیں کر سکتا. پھر اللہ نے بھی کہا تیرا سلطہ میرے بندوں پہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم اگر اللہ کے ہیتۂ قدرت میں آ جائیں گے, اس کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے, اور اس وقت ہمیں نہ پھونکے مارنے کی ضرورت پڑے گی. بل زیادہ آتا ہے تو گورنمنٹ کو جو ہے نا کوسو, نہ کہ مثلا پھونکے مارو. پراپر وے چلو, تم مینجمنٹ کی طرف جاؤ, عدالت اجتماعی کی طرف جاؤ. جیسے حضرت زنجانی صاحب فرما رہے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو پھر عدالت اجتماعی قائم ہوگی. اگر یورپ میں بل آتا ہے یا فلان جگہ پہ آتا ہے, کم آتا ہے یا زیادہ آتا ہے, مینجمنٹ کے مسائل ہیں. یہ قرآنی مسائل قرآن کہتا ہے مینیج کرو. افلا تتدبرون, کیوں تم تدبر نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے, تعقل نہیں کرتے, اپنے امور کو سیٹ نہیں کرتے. یہ جو ساری چیزیں ہو جائیں گی. ایک آخری بات اور پھر آپ کی خدمت میں, کہ ہم نے پاکستان میں ہمارا سٹائل یہ ہے کہ ہم افراط و تفرید میں چلے جاتے ہیں. کبھی اس چیز کو اتنا اٹھا دیتے ہیں, ایک گروہ اتنا چلا جاتا ہے اس طرف کو, سٹرکٹ ہو جاتا ہے, ساری چیزوں کا انکار کر دیتا ہے, اور ایک گروہ اتنا ڈھیلا ہو جاتا ہے کہ ہر توہم کو مان لیتا ہے. ہمیں بیلنس رہنا ہے. جو جس چیز کا مقام ہے نہ اس کا انکار کرنا ہے. یہ تسبیح پڑھی ہے, اس کی خوبصورتی مجھے امپریس کر رہی ہے, میں انکار نہیں کر سکتا, اس کی تاثیر ہے. ہاں, اس کو میں جان لوں کہ یہ میرے مقدر کا حصہ ہے تو یہ ممکن نہیں ہے. ہر شے کو اپنی جگہ پہ رکھو. وضع الشیء علی محلہ. جب آپ ہر جگہ پہ رکھیں گے تو نہ آپ افراط میں جائیں گے نہ تفرید میں جائیں گے, اور بہترین بیلنس رکھ کے آپ چلیں گے. اور یہ جو بلی اور یہ مسائل ہے, اس میں ایک جملہ ضرور بولوں گا. دیکھیں, کائنات میں ہر چیز کا ہر وجود پہ اثر ہے. قرآن کریم کا کل یوم ہوا فی الشان, قرآن کا بھی اثر ہے, مادیات کا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر شے کا. اب یہ ہے کہ اس اثر کو ہوتا کیسے ہے, جس طرح کا ظرف ہوتا ہے اس طرح کا اثر ہوتا ہے. مثلا میں اور آپ بیٹھے ہیں تو ایک چیز ایک دم آ جاتی ہے تو ہم سب کے اپنے ظروف کے مطابق ایکسپریشنز کیسے پرسیو کرتے ہیں.
تو اسی طرح ضعیف العقیدہ انسان وہ جو ہے وہ بلی کو بخار کا باعث سمجھ لیتا ہے، اور قوی العقیدہ انسان جیسے آپ نے کہا کہ میں نے اسے کہا بلا تھا وہ، تو وہ اس کو نہیں سمجھتا۔ مجھے تو لگتا ہے پروگرام کے بعد بلیوں سے بھی معذرت کرنی پڑے گی۔ بلی اور یہ سب چیزیں البتہ موجود ہیں، کیونکہ جن کی تعریف ہے فلسفے میں، فلسفی میں کیونکہ میری پی ایچ ڈی ہے، تو اس میں فرماتا ہے الجن جوہر یتشکل ببعض الاشکال حتی کلب والخنزیر، کہ جن ایک جوہر ہے، یعنی کہ وہ موضوع چاہتا ہے، جسم چاہتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور بعض شکلوں میں سانپ کی شکل میں، مثلا اس کی شکل میں، سور کی شکل میں، بلی کی شکل میں، کتے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بندے کو، مثلا اس کا میں نہیں مثال دے رہا اس خاتون کی، کسی بندے کو ایسا ہوا ہو اور اس کو بخار بھی ہو گیا ہو، اس کا بھی ہم انکار 100% نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کو عقیدہ نہیں بنانا، ہم نے توہم اپنے اوپر ٹھوس نہیں لینا کہ یہی ہوا ہے، ہاں امکان میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ مفتی صاحب ہوں تو میں بھی خاتون آپ حضرات کے درمیان میں، لیکن المیہ یہ ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کا شکار ہوتی ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ ایسے جھانسوں میں پھنس بھی جاتی ہیں۔ ایک تو اس حوالے سے بتائیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور پھر اس کے ریزلٹس بڑے جو ہے وہ برے آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ گھروں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی پینٹنگز اور تصاویر ہوتی ہیں، اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے کہ اس کے بھی برے نتائج ہوتے ہیں، گھر میں فرشتے نہیں آتے، رحمت نازل نہیں ہوتی۔ یہ بھی توہم پرستی ہے یا ایک تو بہت ہی زیادہ عام تاثر ہے جو ہمارے پاکستانیوں میں خاص طور پہ بڑا مقبول ہے کہ کتا اگر آپ کے گھر میں ہوگا پالا ہوا ہے تو اگر آپ نے کتا پالا ہوا ہے یا رکھا ہوا ہے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ یہ ایک عام تاثر ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے پلیز۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں دوبارہ اپنے پہلے جملوں کی طرف ہی آتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ ہر علم کی ایک حقیقت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ ہم مختلف رسومات میں کھو کر افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی ایک اینڈ پہ چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات بالکل ہی دوسرے اینڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ امت میں ایک تفریق بھی آئی ہوئی ہے اسی اینڈ پہ۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے، سب سے پہلی بات ہمیں یہ تسلیم کرنی ہے کہ ہمارا تعلق اپنے مولا سے مضبوط ہو جائے۔ اس کے لیے ہم عقیدے کی طرف آئیں، اس کے لیے ہم حسن عمل کی طرف آئیں۔ رہی بات، آپ اگر میم فائزہ بات کر رہی ہیں کہ خواتین میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، لیکن میں نے کہا خوف اور جہالت کی وجہ ہے۔ اب کیونکہ خواتین میں بائی برتھ بھی یہ چیز زیادہ ہے، خوف بھی، اور ہمارے معاشرے میں کیونکہ خواتین کو تعلیم اس طرح دلوائی بھی نہیں جاتی، اس وجہ سے خواتین عموماً وہم پرستی کا زیادہ لیکن سر ہم نے تو بڑی بڑی پڑھی لکھی خواتین کو جو ہے وہ اس کا شکار دیکھا ہے۔ اب اس میں یہ آٹا ہاتھ سے گر جائے، روٹی بناتے ہوئے ہاتھ سے آٹا گر جائے، بلی آ جائے، وہ ایسے دودھ ابل جائے، پھٹ جائے، یہ ساری چیزیں یہ رسومات ہیں، ایسے ان کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے، اور 90 سے 95%، مور دین 90% یہ ٹوٹلی فراڈ ہے۔ لیکن اب اس کی آڑ میں ہم حقیقت سے بھی نظر نہیں چڑھا سکتے۔ جی، ہم اگر یہ کہیں کہ نظر بد ہے ہی کوئی نہیں تو یہ غلط ہے۔ قرآن نے نظر بد کا علاج بتایا تو اٹس مین اس کا اثر ہے۔ ہم اگر کہیں کہ جادو کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے تو سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس تھے تو انہوں نے رسیاں ہی پھینکی تھی نا، تو جادو کا اثر تھا تو وہ مفتی صاحب میں یہاں پر یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب جادو یا نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کی علامات بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ گھر میں برتن ٹوٹنا، شیشہ ٹوٹ جانا، یا کپڑوں پر پھٹ جانا، یا ایسے جو ہے وہ خون کے نشان ہونا، یہ بھی تو اس قسم کی علامات ہوتی ہیں۔ اب جو کتے کا گھر میں رکھنا ہے یا تصویر رکھنی ہے، اب فرشتے آتے ہیں، وہ تو بعد میں باتیں نا ڈیبیٹ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ 2 فرشتے تو ہر انسان کے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ تو نہیں چھوڑ کے چلے کہیں بھی نہیں جائے گے، تو اس میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہم نے فضول چیزیں پالی ہوئی ہیں۔ تو میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے کہ یا علی ابن ابی طالب، مجھے یہ بتائیں کہ میں مختار کتنا ہوں اور میں مجبور کتنا ہوں؟ تو مولا کائنات نے کہا اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ۔ اس نے ایک پاؤں اٹھایا، آپ نے کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، تو اس نے کہا یہ تو نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا بس اس حقیقت کو سمجھ لو کہ ہم ایک حد تک مختار بھی ہیں اور ایک حد تک مجبور بھی ہیں۔ مختار اس حد تک ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ اصول دے دیے، لیکن قوم موسوی اور قوم محمدی میں یہی فرق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ منو سلوا کے وہ کھانے والے لوگ تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے آ کر یہ کہا کہ اپنی محنت کی طرف بھی آگے بڑھو تاکہ سارا کے سارا انحصار تقدیر پر نہ ہو. اور حضور نے کہا صدقہ دو یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اٹس مین تقدیر بدلتی ہے، تقدیر میں بلا تھی لیکن ٹلی ہے. صدقہ دو بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ دو عمر میں اضافہ ہوتا ہے. والدین کی خدمت کرو تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، والدین کی خدمت کرو تمہیں سکون ملے گا، تمہیں رزق میں اضافہ ملے گا. یعنی یہ ساری چیزیں، نماز پڑھو تمہیں سکون ملے گا، قرآن پڑھو تمہیں، یہ ساری چیزیں تو ہمیں قرآن پاک میں یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اس طرف آئیں. اب اس طرف ہم کیونکہ آ نہیں رہے اور سارے کا سارا تقدیر بدلتی بھی ہے اور تقدیر وہی افراد و تفرید کا معاملہ ہے. مفتی صاحب یہ جو توہم پرستی ہے نا، اس کی تاریخ بہت لمبی ہے. قبل از اسلام بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بیٹی کی پیدائش کو منحوس قرار دیا گیا، اور پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو اس دن بھی سورج کو گرہن لگا تو لوگوں نے کہا کہ اس وجہ سے یہ نعوذ باللہ یہ جو ہے وہ وفات ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح فرمائی کہ ایسا نہیں ہے. اور پھر دوسری جانب ایک ایسا بھی اشارہ ہے کہ جناب عبداللہ جو والد گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، انہوں نے بھی قرآن نکالی تھی 12 تیروں کی. تو وہ کیا معاملہ تھا اور یہ کس طرح سے ریلیٹ کرتا ہے؟ جی، جو آپ نے بات کی ہے قرہ کی، جی اس میں یہ چیز دیکھیں، ایک ہوتا ہے تقدیر کے لیے قرہ نکالنا، ایک ہے حصہ نکالنا. صحیح. مثال کے طور پر 2-3 افراد ایک معاملے کے اندر شریک ہیں، لیکن ایک وقت میں وہ ایک آدمی ہی اس کام کو سر انجام دے سکتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان کی فضیلت کتنی ہے تو لست ہم فی، تو تم اس میں پھر اس قدر کوشش کرو کہ تمہیں پھر قرہ ڈالنا پڑے. اسی طرح یعنی کسی چیز کی نبی علیہ السلام جب اپنی ازواج مطہرات کو ساتھ لے کر جاتے تو ان کے لیے درمیان میں قرہ ڈالتے، کیونکہ وہ سب مشترک تھی رات گزارنے میں، تو آپ ان میں قرہ ڈالتے، جس کا نام نکل آتا اس کو لاسا دیا جاتا. اس کا تقدیر پر یا دیگر معاملات پر اثر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس چیز کا حقدار باہمی مشورے سے کس آدمی نے بننا ہے اور دوسرا اس پر راضی ہو جاتا ہے. اسی طرح جب جناب عبداللہ کا معاملہ ہوا ہے تو اصل میں عبد المطلب جو ہیں انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے چاہے زمزم اور 10 بیٹے، یہ دونوں چیزیں مجھے مل جائیں تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا. تو جب باری آئی بیٹا قربان کرنے کی تو اب کہا تھا ایک بیٹے کو میں نے قربان کرنا ہے، تو اتفاق یہ ہوا کہ وہ جناب عبداللہ کا ہی نام نکلا ہے. تو اب کیونکہ اس وقت جو معاملات عام تھے، یہ تو دین اسلام سے پہلے کا نا، وہ جو اپنے آپ کو وہ ابراہیمی سمجھتے تھے اور جو وہاں کے معاملات تھے شرک و بدعت عام تھا ان سارے معاملات میں، تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے بیٹوں میں، تو آپ ان کو قربان نہ کریں. تو انہوں نے کہا میں نے تو نظر مانی ہے، اللہ نے دونوں میری باتیں پوری کر دی. تو پھر انہوں نے جب مشورہ کیا تو وہ جو اس وقت کے کاہن تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہم اس کا ایک حل کرتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ اونٹ کریں اور ایک طرف ان کا نام ڈالیں، یعنی 5 اونٹ 10 اونٹ 20 اونٹ وہ ایسے ڈالتے گئے حتیٰ کہ ایک طرف 100 اونٹ آیا اور ایک طرف جناب عبداللہ کا نام ڈالا گیا. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ قرہ جب نکالا تو 100 اونٹ نکل آئے. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے اب 100 اونٹ کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے، یہ ان کا فدیہ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی انسانیت کی دیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 اونٹ رکھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فعال اور قرہ میں فرق ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اچھا، زنجانی صاحب بھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ یہ نہ مذہب سے ریلیٹڈ ہے توہم پرستی، نہ اس میں ممالک کی قید ہے، بلکہ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس چیز کا ہے. جیسے چائنا میں ڈیجٹ 8 کو جو ہے وہ بڑا اچھا مانا جاتا ہے، 4 کو برا سمجھا جاتا ہے. پھر فن لینڈ میں مکڑی کو مارنے سے جو ہے وہ بارش ہوتی ہے. اس طرح کی چیزیں برطانیہ سب سے آگے. علم الاعداد میں کہا جاتا ہے کہ 8 نمبر منحوس ہے. زنجانی صاحب میں جاننا چاہوں گی، میرا عدد بھی 8 ہے اور سیارہ زحل کا اثر ہے میرے پہ. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 60-70 کے دور سے گزرتے ہیں. مجھے تو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے، زحل کی کیا مجال ہے کہ مجھے 60-70 میں ڈالے؟ کیا فرمائیں گے؟ ایسا ہے کہ 8 نمبر منحوس نہیں ہے. دنیا میں جائیں تو آپ کو جہاز میں 13 نمبر کی سیٹ نہیں ملے گی، 13 نمبر کا فلور نہیں ملے گا. 13 نمبر پوری دنیا میں اوائڈ کیا جاتا ہے، اور اصل جو گیم چینجر ہے نا وہ 13 ہی ہے. اور جن لوگوں کا یہ نمبر ہوتا ہے نا، یہ لوگ بڑے تخلیقی ہوتے ہیں. جہاں تک بات ہے آپ کے 8 کی، دیکھیں زحل ایک ایسا پلانٹ ہے
जैसे एक मौलम होता है ना, एक इंसाफ करने वाला एक जज है, कि अदालत लगी हो और जज फैसला ये सुना दे कि फलां शख्स मुजरिम है और फलां शख्स जो है इसको बरी कर दिया जाए। अब जिसकी फेवर में जज फैसला देगा वो बंदा तो बड़ा खुश होगा, जज बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके अगेंस्ट फैसला देगा वो कहेगा जज ठीक नहीं है। यानी जहां पे ज़ुहल यानी आपका जो इन्फ्लुएंस है आर्ट का, जहां आप अपने लिए मुखलिसीन पैदा करती हैं, वहां पे आपके साथ साथ हासदीन नाकदीन भी पैदा हो सकते हैं। तो ये 8 नंबर का ये पावर है और 8 नंबर के साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं कि ज़ुहल बेसिकली इंसाफ पसंद है, जो होता है वो कह देते हैं, जैसे होते हैं वैसे रहते हैं, जो जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को लेके चल रहे होते हैं। थोड़े सख्त मिजाज होते हैं, सर्द मोहर भी होते हैं कि अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात को फेस करने की कैपेबिलिटी जो है इनमें मौजूद होती है। तो 8 का ताल्लुक और दुनिया में जितनी खराबियां होती हैं, जैसे गड़बड़ हम कहते हैं, इसको चूंकि रूल करता है, जैसे मून इमोशंस को रूल करता है, सन आपके बॉडी के जो हरकत है, जिस पूरी दुनिया में जितनी चीजें फल फूल पौधे सब निकल रहे हैं उसको कंट्रोल कर रहा है सन। इसी तरह सैटर्न जो है दुनिया में होने वाली जो खराबियां हैं या क्राइम कह लें या लड़ाई झगड़े कह लें, उनको भी ये कंट्रोल करता है। अब जिनके जायचे में सैटर्न अच्छा होता है, जिनको सपोर्ट करता है, वो लोग सुलह पसंद होते हैं, वो लड़ाई की तरफ नहीं जाते, वो पंचायत की तरफ जाते हैं, वो जरगे की तरफ जाते हैं, वो इस्लाह की तरफ जाते हैं। अब जिनके जायचे में खराब होता है तो वो फिर बस ये कहते हैं कि बस इसको उठा लो, इसको गायब कर दो, इसको माफ नहीं करना। तो इस किस्म की चीजें पैदा होते हैं कि अगर 8 नंबर देखें, कोई भी नंबर किसी के लिए बुरा नहीं है और कोई भी नंबर किसी के लिए अच्छा नहीं है। डिपेंड करता है कि आप जिस माहौल में, जिस माशरे में, जिस तारीख में, जिस टाइम में पैदा हो रहे हैं, उसके मुताबिक आपके लिए कौन सी चीज बेनिफिशियल है। कि हर चीज हर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होती, जैसे हर चीज हर किसी को सूट नहीं करती, इसी तरह नंबर्स की भी अगर बात की जाए तो ये हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होते। अच्छा। और जिसका वो कलाम हो, अल्लाह का कलाम हो, और उस कलाम के रखने की, पढ़ने की तासीर होती है, वो इंसान की जिंदगी में बेनिफिशियल। जैसे तावीज़ है, तावीज़ जो है आइमा मासूमीन के भी तावीज़ है। मौलाना साहब यहाँ पे मौजूद है, बताएंगे कि मफातिल जनान के अंदर जो कितने तावीज़ात मौजूद हैं जो कि अल्लाह की पनाह में लेके जाते हैं, हिफाजत के लिए होते हैं। इमाम जामन जो हम लोग बांधते हैं जब शादी के वक्त पे बच्चियों को, या सफर के लिए भी बांधा जाता है, रिवायत चलती आ रही है हमारे में। देखें, जहां पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एज इट इज हो, हम उसको लिखते हैं 786, ताकि उसका तकद्दुस खराब ना हो, उसके मामलात जो हैं वो खराब ना हो। इसी तरह उसको इल्मुल आदाद में या हरूफ में जाके उसको लिख दिया जाता है कि 786 ये बिस्मिल्लाह के हरूफ बनते हैं, उसकी एक तासीर होती है, आप उसका एहतराम करते हैं। इसी तरह इल्मुल आदात हो या इल्मुल जफर हो, उसके अंदर भी कुरान की जो आयात हैं उनके हरूफ बनते हैं, उनको मर्ज करके कुछ तावीज़ात बनते हैं जिनके आदात होते हैं जो एक अपनी तासीर रखते हैं, एक अपना असर रखते हैं, और एक ख़ास वक्त में, एक ख़ास धात में, या एक ख़ास रोशनाई में, या एक ख़ास जैसे चमड़ा होता है, कागज़ होता है, मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर होती हैं कि उसमें इसको बनाया जाता है ताकि उसका इम्पैक्ट हो। तो जैसे बिस्मिल्लाह का मैं आसान ये कह दूंगा कि जैसे 786 है, या मौला अली अलैहिस्सलाम के आदाद 110, हम उससे अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो इसी तरह से इनके तमाम जो कुरान है इसके भी हरूफ के आदाद बनते हैं, और उसके मुताबिक उनको बैलेंस करके एक खास चाल, एक नक्श बना के उसको बैलेंस किया जाता है बेहतरी के लिए। जैसे इसमें आजम किसी का निकालना हो, अब इसमें आजम निकालने के लिए आपको जो हरूफ का और आदात का इल्म आना बड़ा जरूरी है। फिर उसके बाद आप किसी का, अल्लाह के ये जो सिफाती नाम है उसमें से आप या वहाब हो, या अजीज हो, या हलीम हो, या लतीफ़ हो, उसके अपने एक आदात होते हैं। फिर कुछ इसमें आजम जलाली होते हैं, कुछ जमाली होते हैं। कुछ लोगों के लिए जलाली कैफियत पैदा कर सकते हैं, किसी पे कुछ जमाली कैफियत भी पैदा कर सकते हैं। यानी अल्लाह के इसमें आजम जो है उनकी भी एक तासीर है, उनके साथ भी मौकलात हैं जो मामूर हैं उनके ऊपर, उनकी हिफाजत के लिए। तो इसी तरह से तावीज़ात के अंदर उनके अदब को मलहूज़े खातिर रखते हुए हरूफ को, या इल्म जफर का कोई, या हरूफ सवामत का कोई तावीज़ हो सकता है कि जिसका उन्होंने अपने पास रखा और उसके अंदर आदात ये मौजूद थे। जी सही। मुफ्ती साहब, जैसा कि ज़ंजानी साहब ने बड़ा तफसीलन बयान किया कि नक्श बनाए जाते हैं, तावीज़ बनाए जाते हैं, मैं जानना चाहूँगी
کہ پھر ان کا ایک تقدس بھی ہوتا ہے، کیونکہ پاک قرآنی آیات ہیں یا پاک ہستیاں ہیں جن کے ناموں پر وہ تعویذ بنتے ہیں، لیکن لوگ بے ادبی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں. کیا حکم ہے اس کے لیے؟ ایک چھوٹا سا میرا بھی سوال ہے. نام رکھتے ہیں ہم اور عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ناموں کے آپ کی شخصیت پہ بڑے اثرات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ فرما دیجیے. سب سے پہلے جو بات کی ہے سنجانی صاحب نے علم ابجد کے حوالہ سے، جو عادات کا علم ہے، اب انہوں نے خود ہی مثال دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 786 بنا دیا جاتا ہے اور ہمارے عموماً لکھا بھی جاتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے الفاظ کی برکت ہے یا اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت ہے؟ صحیح. یعنی ایک انسان وہ 786 کہہ کے کھانا کھاتا ہے، کیوں جی؟ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ جی میں نے بسم اللہ پڑھ لی. اسی طرح آپ کا بھی علم ابجد کے توفیق صاحب کا بھی نمبر نکل آئے گا، تو آپ کو لوگ توفیق صاحب کی بجائے کہیں جی 73 صاحب یہ چیز، اور میرا نمبر اگر 420 نکل آیا میں تو مر گیا، کدھر جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اصل قرآن کو سمجھے کہ قرآن چیز کیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. صحیح. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات ادا کیے ہیں، یہ ان کی تاثیر ہے کہ ہم جب ادا کرتے ہیں، یہی وجہ ہے. تاثیر تو مفتی صاحب اسی کی ہے بے شک، لیکن اگر اس کو نمبرز میں ڈی کوڈ کر دیتے ہیں تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ نمبر میں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے ایسا کیا ہے؟ محدثین نے ایسا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی مرضی سے ہی دین کو سمجھنا ہے یا صحابہ و اہل بیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تابعین، محدثین جو آئمہ گزرے ہیں، ان کی روشنی میں اس مسئلہ کو سمجھنا ہے. مثال کے طور پر تعویذ پہننے کی آپ کو دلیل مل جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ 3 مرتبہ جو انسان شام کے وقت پڑھ لے، صبح تک اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. صبح کے وقت پڑھ لے، شام تک اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اب صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ اپنے سارے بچوں کو یہ پڑھاتے تھے، لیکن جو بچے ابھی بول نہیں سکتے ان کو یہ دعا لکھ کر ان کے جسم کے ساتھ باندھ دیتے تھے. وہ بھی تو عدد لکھ سکتے نا، ان کو نہیں. کیا ہم ان سے زیادہ ادب سیکھ گئے؟ صحیح. تو اصل چیز کی طرف آئیں کہ اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تاثیر. لیکن اگر ہم نے کوئی ایک علمی راہ نکال لی ہے اس کو کرنے کی، تو اس میں برائی کیا ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں. برائی میں نے آپ کو بتا دی ہے. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم 786 کہیں؟ اب دیکھیں کہ لوگ اب لکھتے بھی ہیں تو وہاں 786 لکھ دیتے ہیں. اب کیا 786 بسم اللہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل امر لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع واجزا. ہر وہ کلام، ہر وہ خطبہ، ہر وہ خط، ہر وہ پیغام جس کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا گیا وہ تو دم کٹا ہے. نہیں، یہ وہ علامہ صاحب نے بھی ایک بات کی تھی، بڑی اچھی لگی مجھے، کہ عدل ہونا چاہیے، توازن رکھنا چاہیے. تو جہاں پر 786 کی ضرورت ہے وہاں 786 لکھ لیا جائے، جہاں بسم اللہ کی ضرورت ہے وہاں ضرورت کیا ہے 786 کی؟ چلے آپ بتائیں کیا ضرورت ہے؟ مثلا نقش میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نقش فرض کیا کہ کوئی بہت لمبی آیات ہے یا کوئی بہت جو ہے وہ کوئی قرآنی جو ہے ورسز ہیں وہ بہت لمبی ہیں، تو پھر اس کو عدد میں بدلنے میں کیا برائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھیں کہ ہم ان لفظوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 786 بسم اللہ ہے، کہہ سکتے ہیں. بسم اللہ تو بسم اللہ ہی ہے، وہ تو عدد ہے بسم اللہ کی. عدد کہیں گے، عدد بسم اللہ نہیں ہے، وہ تو تبرک اس کے عدد میں ہے یا ان لفظوں میں ہے. البتہ اس کو اگر موقع دیں تو عرض کرتا ہوں تھوڑا سا. جی علامہ صاحب. سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بلا صاحب نے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ عالم اسلام کا اپنے ایک واقعہ بیان کرنے سے حل کر دیا، حضرت جناب عبد المطلب سلام اللہ علیہ کا. اور میں داد دیتا ہوں ان کی اس اپروچ کو کہ لوگ بحث کر رہے تھے نبی کے والدین مسلمان ہیں نعوذ باللہ یا کافر ہیں، میں تو یہ لفظ بھی نہیں بولتا، ویسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یا ابو طالب سلام اللہ علیہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں. تو حضرت نے آج حضرت عبد المطلب کا عقیدہ جو اللہ پہ کہ انہوں نے نظر مانی حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ کے لیے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ سب کا حل کر دیا کہ جو اس کا بابا، جس کا دادا، جس کا گھر جو ہے موحد اور نظر مان کے وہ باقی بچاؤ، ان میں کفر و شرک کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لہذا کوئی بھی اب کبھی بھی حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کو، حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ کو، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کو، جناب عبد المطلب کو، کسی نبی کے آباء و اجداد کو کبھی کوئی کافر نہ کہے. بہت بڑا جرم ہے یہ بات بہتر
बेहतरीन आपने कर दी। आगे हम चलते हैं कि हर इल्म का, मैंने पहले सेगमेंट में भी अर्ज़ किया था, एक मकाम है जी। हम मुकम्मल डिनाई ना करें उसे। ये इल्मुल अदाद जो है किबला आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें सफ़र थोड़ा गुजारा है, तो इसलिए रियलिटीज़ को देखते हुए, सिर्फ मुतासिर नहीं होते हुए, उसमें यह है कि हर चीज़ का एक रमज़ी कलाम होता है। जैसे आपके मोबाइल है, इसमें एक पीछे सॉफ्टवेयर, पीछे सिस्टम के एक रम्ज़ चल रही है, दुरुस्त है। इसी तरह आलम तकवीन, ये जो आलम मादा, इसके पीछे आलम मलकूत है, इसके पीछे आलम जबरूत है, इसके पीछे आलम लाहूत है, इसके पीछे आलम आहूत है। ये सब अवालिम जो हैं ये मुअस्सिर हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो रम्ज़ वहाँ पे है, वो रम्ज़ वहाँ पे। कुरान का जो यहाँ ज़हूर है ये अल्फाज में है, जो क़ल्ब मुस्तफ़ा पे ज़हूर है वो नूरानियत के औज पे है, और जो उस लोहे महफूज पे ज़हूर है वो और औज, यानी कि इसके मनाजिल है। लिहाजा ये जो कुरान करीम को इस अदद में बदलना, ये कुरान बदलना नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि क्या है कि कुरान को रमज़ी सूरत में लेके आना है। जैसे हमें गूंगा आदमी है, गूंगे ज़ुबान, जैसे कि टीवी में भी करते हैं कि मसलन के रमज़ी कलाम करते हैं, इशारा करते हैं, आंख का इशारा करते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, ये इमोजीज जो आप भेजते हैं ये सारे फिर बातिल हो जाएंगे, एक हकीकत की अक्कासी कर रहे हैं। लिहाजा ये कोई नहीं कहता 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही है। साहब ने जो रेफरेंस दिया था अल-बैरूनी का, इब्न हैशम का, तो उन्होंने दुनिया को समझने के लिए ये ज़ाहिरी उलूम भी तो पढ़े थे, एस्ट्रोलॉजी हो गई, मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ी दीनदार आदमी थे, तो इसलिए हम इसको हर जगह पे, मैं ये तलकीन करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि हर शय को उसकी जगह रखें। हाँ, उसको हटाएं नहीं उधर से। अगर आपने उसे छेड़ा, और इसकी आफत कहाँ आई है, असल में ये हुआ कि तमाम लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जैसा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, सही मुस्लिम की रवायत है, कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। इनसे जुड़े रहोगे तो हर किस्म के ज़हनियों, मजहबियों, तमाम इख्तलाफात और तवहुमात और ज़िल्लतों से बचे रहोगे। और अगर तुम जो है इसको छोड़ोगे, जितना छोड़ोगे उतना ज़िल्लत और रुसवाई में चले जाओगे। हमें कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ऐसे जुड़े रहना चाहिए कि हम कभी किसी को गुंजाइश ही ना दे कि वो अपने औकात से बढ़ जाए या कोई इससे किसी का मकाम कम हो जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, आप आखिर में क्या कहेंगे? और चूंकि तवहुम परस्ती पर काफ़ी जो है वो गुफ्तगू हो गई, लेकिन अगर किसी से जाने अनजाने में ये मामला हो जाए कोई ऐसा, तो इसका क्या कोई कफ़ारा भी है? कफ़ारा कोई नहीं है सिवाय तौबा के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर तौबा ही की जाए, उसी से ताल्लुक़ जोड़ा जाए। मैं इस सारी बहस को अगर कंक्लूड करते हुए आखिर पे अपनी तरफ से, एक तो आपका नामों के हवाले से था मुफ्ती साहब से, वो उनके जहन से स्किप हो गई। नाम के शख्सियत पे असर होते हैं, ये अहादीस मुबारका से साबित है। और इसका सबसे बड़ा सबूत कि जब इमाम हसन मुश्तबा की विलादत हुई तो मौला कायनात उन्हें सामने लाए, हुज़ूर ने पूछा नाम क्या रखना है, तो उन्होंने कहा हर्ब रखना है। हुज़ूर ने फरमाया ला बाल होवा हसन हो। फिर मौला कायनात जब इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को लाए तो हुज़ूर ने फिर उनका नाम हर्फ सुनते तो उसको हुसैन से तब्दील फरमाया। नाम के असरात होते हैं ये चीज़। अब इन सारी बहस को पढ़ने के लिए, ताकि हम इफ़रात व तफरीद से भी बचें और हकीकत तक भी बचें, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की एक किताब है, 2 जिल्दों में, किताब तौहीद के नाम से। बहुत एक इम्पॉर्टेंट किताब है इस हवाले से। और मैं रिकमेंड करना चाहूँगा हमारे जमीयत उलमा अहले हदीस के जितने स्कॉलर्स आते भी हैं, हमारे मिनहाजुल कुरान में अहले तशय्युअ के आते हैं, किताब तौहीद एक बहुत अहम बहस, इस्लाम और जदीद साइंस उनकी एक बहुत अहम किताब है। और मैं आखिर पर यह भी रिकमेंड करूँगा और दावत भी दूँगा, समा न्यूज़ चैनल वाले तो साथी पहुँचे थे वहाँ पे, हमारा मिनहाजुल कुरान का 10 दिनों का इतिकाफ़ जारी है। और इस दफ़ा जो मौजू है वो मौजू भी बहुत ही कमाल का है। वो मौजू है इश्क़ इलाही और लज़्ज़त तौहीद। ये सारी बहस जो हमने छेड़ी हुई है ना, इस सारी बहस को अगर हम उनके खिताबात से सुनेंगे तो यकीन जाने हर रोज़ ये बताया जाता है कि अल्लाह पर ईमान क्या है, उसकी तौहीद की लज्जत क्या है, उसकी ज़ात के साथ जुड़ने का इनाम क्या। तो इस हवाले से मैं रिकमेंड करना चाहूँगा तवाहुम परस्तियों से निकल कर हम अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ें, सहाबा वाले बैत से जुड़ें, औलियाए कामिलीन से जुड़ें। इसी चीज़ में अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक दे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, अल्लामा साहब आपका, और मुफ्ती अबुल हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़ंजानी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को बताते हैं बट साहब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तैयबा जाहिद ने जी, स्टैटिक फिजिशियन है आप तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। 25 रोज़े गुजर गए हैं, कैसे गुजरे?
اچھا الحمدللہ بہت اچھے گزرے، اور اس میں بس اس چیز کا ہی دیکھنا تھا کہ ہمیں ڈی ہائیڈریشن کی طرف نہیں جانا، واٹر انٹیک ہم نے بہت زیادہ رکھنا ہے، اسٹیٹک پوزیشن ہے، بنتا بھی ہے، ہماری بھی آپ نے رہنمائی کرنی ہے۔ جی بالکل۔ مجھے یہ بتائیں کہ عید اب بہت قریب آ گئی ہے، جی بالکل، تو عموماً خواتین جو ہے وہ آخری عشرے میں جو ہے وہ رخ کرتی ہیں، بالکل ایسے ہی، تو اسٹیٹک کلینکس کا جی جی عمومی طور پر خواتین کو کتنے دن پہلے پہنچنا چاہیے؟ کیونکہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب عید کے قریب کے دنوں میں وہ جاتی ہیں تو ایکنی بریک آؤٹ ہو جاتا ہے، جن کی ایکنی پرون اسکن ہوتی ہے ان کو مسئلے ہو جاتے ہیں، آئلی فوڈ کھا کھا کے، پکوڑے کھا کھا کے جو ہمارا کلچر ہے تو وہ ایکنی کے ساتھ آتی ہیں۔ اچھا آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کب آنا چاہیے؟ ایٹ لیسٹ 15 days بفور ایک ضرور وزٹ کر لینا چاہیے۔ یہ لوگ آتے ہیں 2 سے 3 دن پہلے کہ بس اب کچھ کر دیں، پرسوں عید ہے اب کچھ کر دیں، تو وہ تب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی انویسٹو پروسیجرز ہیں جیسے کہ PRPs ہو گئیں یا ایکنی کے ٹریٹمنٹس ہیں جن میں ہمیں کچھ پرفارم کرنا ہے، انجیکٹ کرنا ہے، تو اٹ شوڈ بی ٹیکن 2 weeks بفور، تاکہ وہ جو نشان ہیں، جو بروزز ہیں، وہ آپ کے عید تک سیٹل ہو جائیں، ہیل ہو جائیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عید پر جو گلوئی اسکن کا ایک سب کو خمار چڑھا ہوا ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، جی جی، اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹس آپ سجیسٹ کریں یا کچھ ریمیڈیز آپ بتا دیں؟ بہت اچھے ٹریٹمنٹس ہیں اور ریزنیبل بجٹ فرینڈلی میں اپنے کلینک میں آفر کر رہی ہوں۔ جیسے کہ ہمارے پاس یہ میزو گلو فیشیلز ہوتے ہیں کچھ، اس میں ہم بڑے ہیلدی سیرمز کو اسکن میں انجیکٹ کرتے ہیں۔ میں ساری خواتین سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز پارلرز جا کے اپنی اسکن پہ ایکسپیریمنٹ نہ کرایا کریں، وہ پالشر کے نام پہ بلیچز ڈال کے، آپ امیجن کریں ڈیلی میرے پاس اتنی بڑے بڑے ملازمہ اور پگمنٹیشن کی کلائنٹس آتی ہیں، وہ کیا تھا جی، میں اب برانڈ نیم نہیں لوں گی، ایسی کچھ پاکستانی کریمز ہیں جو کہ اسٹیرائڈ سے بھری ہوئی ہیں اور وہ یوز کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد بہت زیادہ پگمنٹیشن ہو جاتی ہے۔ سو ہیلدی پروسیجرز لیں، ڈاکٹرس کے پاس جائیں، جو کہ آج کل یہ اسٹیٹک کلینکس میں ڈاکٹرس موجود ہیں، ان کے پاس جائیں، اور کیا کہتے ہیں، جی جی۔ اچھا بوٹاکس فلرز جو ہیں اس کا بڑا آج کل ایک ٹرینڈ ہے، مجھے بتائیں گے اسکن کے لیے ہیلدی ہوتے ہیں، مطلب ان کو کرنے کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں سر؟ جی نہیں، ان کو کرنے کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں۔ بوٹاکس اور فلر از اے گڈ تھنگ، یہ لے لینا چاہیے، اور یعنی کہ لائک ایجنگ کو اسٹاپ کرتے ہیں، ایجنگ کو اسٹاپ کرتے ہیں۔ جی بوٹاکس جو ہیں ہماری اسکن کو رنکل فری رکھتے ہیں، اور جو فلرز ہیں یہ ہائیڈریشن دیتے ہیں اور اسکن کو اچھا کرتے ہیں، ہیلدی کرتے ہیں۔ اس کے لیے کیا روٹین ہونی چاہیے؟ اگر عید پر خواتین اب کروانا چاہے تو ان کو کتنی دیر پہلے آنا چاہیے؟ بوٹاکس کا رزلٹ ہمیں نظر آتا ہے آلموسٹ 15 days میں، سو وہی ٹینیور ہو گیا ہے کہ ٹیک اٹ 15 days بفور۔ ٹھیک جی تو اس کو مطلب ایک تو سائیڈ افیکٹس کا مجھے لازمی بتائیں اس کے کیا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے لیے دوبارہ جو ہے وہ آپ کو چکر لگانے پڑتے ہیں اس کو سیٹ کروانے کے لیے؟ بوٹاکس کا اگر ہم ایک سیشن لیتے ہیں تو ہمیں سال میں 2 دفعہ ایکچولی بوٹاکس ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، 9 months چل جاتا ہے، آپ کی اسکن رنکل فری رہتی ہے۔ جو اسپیشلی کروز فیٹ اور ماتھے پہ جو لائنیں ہیں ان کے لیے کلائنٹس بہت زیادہ کنسرن ہوتی ہیں، تو یہ 1 سال میں 2 دفعہ ہم ریپیٹ کرا سکتے ہیں، اور بوٹاکس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اگر آپ ٹھیک طریقے سے اسے انجیکٹ کر رہے ہو، تو یہ ہیلدی پروسیجر ہے۔ اسی طرح فلرس کی لاسٹنگ جو ہے 1 year پلس ہے، یہ اسکن کو ہیلدی کرتے ہیں، یوتھفل کرتے ہیں، جلدی سے ایجنگ نہیں آنے دیتے۔ سو اگر صحیح وے میں کیے جائیں، ڈاکٹر سے کیے جائیں، ٹیکنیشینز اور جو اس طرح انڈر دا نیم آف ڈاکٹر کام کریں، تو ان کلینکس کو اوائڈ کر کے پراپر ڈاکٹرس کے پاس جائیں اور اس طرح کے ہیلدی۔ لیکن یہ جھانسا ہے اتنا خوبصورت کہ اس میں خواتین آ جاتی ہیں۔ جی بالکل ایسی ہے۔ وائٹنگ انجیکشنز کے بارے میں بتائیں، وائٹنگ انجیکشن کس حد تک افیکٹو ہوتے ہیں، ان کے بھی کیا کوئی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں؟ ایکچولی وائٹنگ انجیکشن جو ہیں یہ نام وائٹنگ ہے، بیسیکلی دیز آر دا اینٹی آکسیڈنٹ انجیکشنس۔ یہ ہماری اسکن کو گلو دینے کے ساتھ ہمیں ہماری امیونٹی کو انکریز کرتے ہیں۔ سو دیز آر دا گڈ تھنگس، مگر ان کا یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ سنو وائٹ بن جائیں گے، ایک دم سے بہت گورے ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، مگر اسکن یہ سائڈ افیکٹ ہے اس کا وائٹنگ۔ اچھا جی گلوٹاتھیون کا سائڈ افیکٹ ہے وائٹنگ۔ سو گلوٹاتھیون لیول کو ہماری باڈی میں مینٹین رکھنا چاہیے، سال ہر سال اس کے سیشنز لے لینے چاہیے، اٹس اے گڈ تھنگ۔ LFTs RFTs کرا کر پھر ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سیمی پرماننٹ میک اپ آج کل بڑا چل رہا ہے، تو کیا یہ کوئی ٹیٹو کی فارم ہے؟ کیونکہ ٹیٹو کا تو منع کیا جاتا ہے کہ شریعت میں نہیں کروانا سیمی پرماننٹ میک اپ جو ہے ایکچولی اتنا اسٹے نہیں کرتا، ٹیٹو جو ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے۔ تو جو سیمی پرماننٹ میک اپ ہے اس میں ہم ٹیٹو یوز نہیں کرتے، دیز آر دا پگمنٹس، کلرز ہیں جو کہ وضو اور پانی کے ساتھ ساتھ نکلتے جاتے ہیں۔ سو میرا وضو تب تک نہیں ہوتا جب علامہ حضرات جو ہیں ان کی صحبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وضو تو تب تک نہیں ہوتا نا اسکن پر جب اس میں کوئی چیز موجود ہے جو اتنی گہری بیس ہوتی ہے نا، جیسے نیل پالش بھی اس کو اتارنے کا حکم دیا، کیونکہ پانی وہ جلد تک نہیں پہنچتا، تو اسکن تک پانی پہنچنا لازمی ہوتا ہے۔
ویسے میں سیمی پرماننٹ میک اپ کو لے کے نہ اتنے کوئی ہیپی نہیں ہوں، نہ ہی میں اپنے کلینک میں کوئی خاص اس کو پرفارم کرتی ہوں، کیونکہ مجھے لائک ایک تو یہ مجھے جیسے لگتا ہے کہ یہ ایک پارلرز کا کام ہے، ڈاکٹر کا کام نہیں ہے یہ۔ میں زیادہ تر اسکن ٹریٹمنٹس اور ہیلدی اسکن، رنکل فری اسکن رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لوگوں کو بہت ہائپ ہے بی بی گلو کی اور بلش کی، یہ اسکن کو اچھا نہیں ہے، اسکن کے لیے ہیلدی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایکنی برسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں اگر ہم بی بی گلو کریں، تو میں جو آتے ہیں کلائنٹ میں ان کو ڈسکریج کر رہی ہوتی ہوں۔ اچھا، گلوٹاتھیون کا ذکر آپ نے کیا تھا، اس کے لیے میں سائیڈ ایفیکٹس پر تھوڑا ڈیٹیل جاننا چاہتی ہوں، کس قسم کے نقصان ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو ہمارے جگر کا فنکشن ٹیسٹ LFT جسے کہتے ہیں یا رینل فنکشن ٹیسٹ صحیح نہیں ہے تو ہم پھر یہ اسٹارٹ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ گلوٹاتھیون جب باڈی میں جاتا ہے تو بہت زیادہ لیور پہ اور کڈنی پہ لوڈ پڑتا ہے، کام کرنا ہے اس نے اپنا اچھے طریقے سے، مگر جن کا آلریڈی یہ فنکشن ویک ہوں گے تھوڑے، ایگزیکٹلی، تو پھر ان کے لیے یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے۔ باقی میں نے اپنے لیے بھی لیے ہوئے ہیں اور سیف ہے۔ اچھا، بینگ اے اسٹیٹک فزیشین اور ڈاکٹر، آپ کیا ریکمینڈ کریں گی کہ آج کل خواتین کو عید کے لیے کون سے ٹریٹمنٹس لینے چاہیے؟ آج کل خواتین کو ہالی ووڈ فیشیل جسے کاربن لیزر کہتے ہیں، ہائیڈرا فیشیلس اور نیڈ کے مطابق اس طرح کی چیزیں جو کہ آپ کی اسکن کو تھوڑا سا لفٹنگ دیں۔ ہائیفو بہت اچھا پروسیجر ہے، ہائیفو از ایکچولی دا فیس لفٹنگ نان سرجیکل، صحیح، ٹھیک ہے، جیسے دیز آر دا ہائی انٹینسٹی فوکس الٹرا ساؤنڈ ویوز، تو یہ آپ کی اسکن کو لفٹنگ دے۔ صحیح، جی جی، بہت شکریہ ڈاکٹر طیبہ آپ کی تشریف آوری کا بھی، اور جتنے بھی حضرات ہمارے ساتھ تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔